ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی چیپٹر ہم لوگ مطالعہ کر رہے ہیں، اور پچھلے سیٹنگ میں ہم لوگوں نے آیت نمبر 128، 129، 130 سے پڑھا تھا، اور اس پر کچھ ڈسکشن شروع کیا تھا، لیکن وہ بات مکمل نہیں ہوئی، تو اسی کو ہم لوگ آگے لے کے چلیں گے، اور ہمارے پاس وقت رہا تو اگلی آیات بھی ہم مطالعہ کریں گے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا وَكُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ ترجمہ اس طرح ہے، اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں کہ میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کریں۔ صلح بہرحال بہتر ہے۔ نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا۔ بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے، لہذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو۔ اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا وہ بینا ہے۔ یہ ترجمہ تھا، اب اس پر دیکھتے ہیں ہم لوگ کس طرح سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ اسلامی نظام زندگی اس شورا کے شروع میں عورتوں کی طرف سے جو نافرمانی اور بدسلوکی کے امکانات تھے اس کا جائزہ ہم لوگ لے چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں کہ عورت کی طرف سے کیا بدسلوکی نافرمانی ہو سکتی ہے، تو اس سورہ نساء کے شروع ہی میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اور وہ تمام انتظامات کر دیے تھے جو اس پہلو سے نقصان پیدا کرنے کے خلاف تدابیر کی جا سکتی۔ تو عورتوں کی طرف سے جو نافرمانی، بدسلوکی یا کچھ اس قسم کے جو پہلو ہو سکتے ہیں اس پر سورہ نساء کی ایک شروعات میں پڑھ چکے ہیں، اس کی تدابیر بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں جو بات آ رہی وہ شوہروں کی طرف موضوع ہے۔ اب شوہروں کی طرف سے خاوند کی طرف سے جو نافرمانی، بدسلوکی یا بہتر سلوک جو نہ ہو عورت کے لیے، اس پر بحث کی جا رہی ہے۔ یہاں اس بے رخی اور نافرمانی کا ذکر کیا جاتا ہے جو خود خاوند کی طرف سے، اور جس کی وجہ سے عورت کا احترام اور عزت نفس کو خطرہ ہو اور اس کے نتیجے میں خاندان کے تباہ ہونے کا خدشہ ہو، اس لیے کہ دلوں میں مختلف قسم کی کیفیت ہوتی رہتی ہے، نفرت، محبت، غصہ، یہ ساری چیزیں، دل جو قلب ہے نا، الٹ پلٹ قلب مانے آپ جانتے ہیں انقلاب ہوتا ہے، اسی سے تبدیلی، تو دل کی کیفیت بدلتی رہتی ہے، کسی چیز میں کبھی دلچسپی ہوتی ہے، کبھی نہیں دلچسپی ہوتی ہے، کبھی زیادہ دلچسپی ہے، کبھی نفرت ہو جاتی ہے، تو اس پر بحث کی گئی۔
دین ایک ایسا نظام ہے جو معاشرتی معاملات کے اندر زندگی کے تمام اجزاء کا گھیراؤ کرتا ہے، اسی لیے قرآن زندگی کے جتنے معاملات ہیں ان تمام معاملات کا گھیراؤ کرتا ہے، احاطہ کرتا ہے، چاہے وہ گھریلو معاملات ہوں، معاشرتی معاملات ہوں، معاشی معاملات ہوں، بین الاقوامی معاملات ہوں، عدالتی نظام ہو، فوجی نظام ہو، ہر چیز کو دین احاطہ کرتا ہے، کیونکہ ان ساروں کا اگر احاطہ نہیں کریں تو زندگی گزر نہیں سکتی، کیونکہ ان ساروں کی ضرورت پڑتی ہے ایک سسٹم کے اندر، اور جو مشکلات اور خطرات پیش آ سکتے ہیں شوہروں کی طرف سے اس کی یہاں موضوع بنایا گیا۔ اگر عورت اور مرد کے اندر باہم تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو جائے اور طلاق کا خطرہ ہو، یا یہ خطرہ ہو کہ خاوند بیوی کو معطل اور معلق چھوڑ، یعنی نہ اس کو طلاق دے نہ صحیح طور سے بیوی کی طرح سے رکھے، نہ وہ بیوی ہوگی اور نہ متعلقہ ہوگی، اس صورت میں دونوں کے اس امر میں ممانعت نہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف مالی اور دوسرے حقوق کے اندر کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی اختیار کریں۔ مطلب اگر تعلقات خراب ہو جائیں اور خاوند بیوی کو نہ تو بیوی کے حیثیت سے پورے حقوق دے، عزت وقار سے لے کر مالی معاملات تک، اور نہ اس کو طلاق ہی، تو ایک عجیب کیفیت سے وہ عورت کہاں جائے گی، کیسی زندگی گزارے گی؟ تو اس سے متعلق بات ہو رہی کہ اگر ایسی صورت ہے کہ دونوں میں علیحدگی کا خطرہ ہو، ایسا محسوس ہو رہا ہو، تو ایک صورت نکل سکتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف مالی اور دوسرے حقوق کے اندر کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی اختیار کریں، مطلب ایک سمجھوتا کریں، ایک ایگریمنٹ کریں، ایک معاہدہ کریں، بیٹھ کے گفتگو کریں، دونوں ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھیں، یہ کسی طرح سے ایک پالیسی اختیار کریں، کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی اب جانتے ہیں، مثلا یہ کہ عورت اپنی مالی اخراجات میں سے کچھ معاف کر دے یا سب معاف کر دے، مہر وغیرہ جو ہے وہ معاف کر دے، یا گھر کے جو اور اخراجات ہیں منتھلی اخراجات اس میں کچھ کمی کر کے، اگر شوہر پریشان ہے مالی طور پر، اس کی آمدنی صحیح نہیں ہے، کم آمدنی ہے، اور گھر میں ایک ناچاکی ہے کہ اتنا خرچہ اور اتنا پیسہ لاتے ہو، کیسے گھر چلے کیسے نہ چلے، یہ معاشرتی یہ کچھ اشارے دیے گئے ہیں تمام چیزوں کو، ایک میاں بیوی میں کیا کیا ڈفرینسز ہو سکتے ہیں اور کیا کیا گھر میں جھگڑے کی وجہ بن سکتے ہیں، ان تمام کا احاطہ قرآن کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہر دور میں ہر گھر میں ڈفرینٹ قسم کے پرابلمس ہو سکتے ہیں۔ کچھ مثالیں دی گئی ہیں کہ یہ چند مثالیں پیش کر کے قرآن کہتا ہے کہ باقی بات اجازت آپ کو ہے، آپ خود بیٹھ کے اپنے مسئلے کو سلجھائیں اور کچھ لو اور کچھ دے کی پالیسی پر اس مسئلے کو حل کریں۔ اب کس کے یہاں کیا مسئلہ ہے وہ تو ہر فیملی کا انڈیویجول مسئلہ ہوگا، تو مالی بعض اوقات مثال دے رہا ہوں، جیسے مالی خرچ آتا ہے اور شوہر کی آمدنی نہیں ہے اور اس سے گھر میں ایک بے چینی کیفیت ہے اور لڑائی جھگڑا ہے کہ اس پر عورت اپنے خرچ کم کر دے، اس کا مہر کم کر دے، تو شوہر کو ذرا تسلی ہوگی کہ چلو کم پیسے میں گھر چل رہا، مطلب کفایت شاری سے، تو اس کی پریشانی کم ہو جائے گی، یا بیوی کے مطالبات زیادہ ہیں پہناوے اڑائے میں، کپڑے لتے زیور زیورات میں، گھومنے پھرنے میں، تفریحات میں، تو اس میں بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے، تو یہ اگر موضوع ہے کہ زیادہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں تو یہ بھی عورت تھوڑا اس کو کمی بیشی کر کے ایڈجسٹمنٹ کرے، یہ ایک مثال دی جائے، یا کہ اگر زیادہ عورتیں ہوں تو بیوی اپنی باری وغیرہ سے 10 بار جائے، اگر یہ بھی ایک ایگزامپل ہے کہ اگر ایک مرد کے 2-3 بیویاں ہیں اور کسی بیوی میں اس کو زیادہ دلچسپی ہے اور ایک عورت میں کم دلچسپی ہے اور وہ اس سے لڑائی جھگڑا کر رہی، گھر میں چیمگوئیاں ہو رہی، نفرتیں ہو رہی، تو دیکھ رہی کہ معاملہ خراب ہوتے جا رہا مزید، تو ایک عورت جس کی طرف شوہر کا میلان کم ہے وہ اپنی باری کم کر سکتی ہے، معاف کر سکتی ہے، تاکہ شوہر کو جہاں زیادہ دلچسپی ہے وہاں اس کے ساتھ رہے، کچھ دن زیادہ رہے، تو اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے اور وہ طلاق نہ دے دو اس کو، جس سے اس کی اتنی زیادہ کشش نہیں ہے جتنا کسی دوسرے سے، تو یہ بھی ایک قسم کی قربانی ہے۔ دیکھنے میں بعض اوقات لگتا ہے کہ ایک قسم کی رشوت دی جا رہی، لیکن رشوت نہیں ہے، یہ ایک قسم کی قربانی ہے اس برے لمحات سے بچنے کے لیے جس کے امکانات ہوں۔
مثلا دوسری بیوی مرد کو زیادہ پسند ہو تو اس کے حق میں کوئی بیوی دستبردار ہو جائے، یا مثلا اس صورت میں معاف کرنے والی بیوی کو بعض حقوق کے اندر زیادہ دلچسپی نہ رہی ہو۔ یہ ایسی چیز ہے جو حروف بحروف کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا، یہ دونوں بیٹھ ہی کے طے کر سکتے ہیں۔ بیوی محسوس کرے کہ اس کے شوہر کی زیادہ دلچسپی کس چیز میں ہے تو ادھر تھوڑا سا ریلیکس کر دے کہ ٹھیک ہے ادھر ہی وہ دلچسپی ہے تو ادھر ہی رہے، اور ادھر کم دلچسپی ہے۔ یہ گرچہ صحیح نہیں ہے لیکن اس برے لمحات سے جس کی خدشہ ہو طلاق کا، اس سے بچنے کے لیے یہ کیفیت بتائی جا رہی ہے۔ اس صورت میں کہ عورت تمام احوال و معاملات کو دیکھ کر سوچ کامل آزادی سے فیصلہ کر لے کہ طلاق کا نوبت پہنچنے سے پہلے کیا کیا سولوشن ہو سکتے ہیں، اس پر وہ دونوں مل کے بیٹھ کریں۔ اور اس میں بھی ایک بات ہے کہ یہ ساری باتیں اسی وقت ممکن ہے جب انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے۔ اسی لیے نکاح کے اندر بار بار لفظ دہرایا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اگر قانون سے آپ نہ ڈریں تو پھر کوئی فیصلہ تو حتمی ہو ہی نہیں سکتا نا، پھر تو جو مرضی منہ میں بولے۔ لیکن قانون کا احترام رہے تو پھر آپ بولنے سے پہلے سوچئے گا کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ قانون کے دائرے میں آتا ہے نہیں آتا ہے، مناسب ہے نہیں مناسب ہے، لیکن کوئی نہ کوئی باؤنڈری کنڈیشن ہونا چاہیے، نہیں اس طرح سے بات بنتی نہیں۔ یعنی مہر اور عدل تو ہر عورت کا ایک شرعی حق ہے، لیکن کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے اگر یہ اندیشہ ہو کہ ان پابندیوں کا بوجھ اگر اس پر اس نے لادے رکھا تو اس کو چھوڑ دے گا یا اس سے بے پرواہی برتے گا، تو اس امر میں کوئی حرج نہیں کہ دونوں مل کر آپس میں کوئی سمجھوتا کر لے۔ یعنی عورت اپنے حق مہر، عدل اور نان نفقے کے معاملے میں ایسی رعایتیں شوہر کو دے دے کہ تعلق کا اندیشہ رفع ہو جائے۔ دیکھ رہے ہیں ہم رعایتیں دے دیں تاکہ شوہر کا دل نرمی کی طرف مائل ہو۔ فرمایا کہ صلح اور سمجھوتے ہی میں بہتری ہے، اس لیے کہ میاں بیوی کا رشتہ ایک مرتبہ قائم ہو جانے کے بعد فریقین کی فلاح اسی میں ہے کہ یہ قائم ہی رہے، اگرچہ اس کے لیے کتنا ہی اثار کرنا پڑے۔ اب اثار کا مطلب سمجھتے ہیں کتنی ہی قربانی دینی پڑے، لیکن رشتہ کو قائم کرنے کے لیے کچھ قربانی دینی بھی پڑے تو یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ رشتہ ختم ہو۔ فرمایا کہ حرص اور تباہ کی عام بیماری جو باہمی تعلقات پر انداز ہوتی ہے، اس کا علاج یہی ہے کہ یا تو دونوں فریق اظہار پر آمادہ، قربانی پر آمادہ، دونوں فریق قربانی پر آمادہ، ایک دوسرے کو قربانی دے، ابھی یہ برے نتائج سے بچ سکتے ہیں۔ تو ذہن میں یہ بات رہے، اللہ کا قانون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار، خوف خدا، اور پھر قرآن کی گائیڈنس جو قرآن گائیڈ کر رہا ہے کہ ایسے ایسے تم راستے کو بہتر بنا سکتے ہو۔ ظاہر بات ہے طریقہ کار جب تک آدمی پڑھے گا نہیں اس کو معلوم کہاں سے، تو پڑھنا چاہیے تو ذہن میں بات آئے گی تو وہ طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ اور اگر ایک فریق کا مرض لا علاج ہو تو دوسرا قربانی پر آمادہ ہو۔ فرض رشتہ نکاح کو برقرار رکھنے کے لیے اگر عورت قربانی بھی دینی پڑے تو بہتری اس کے لیے برقرار رکھنے ہی میں ہے۔ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اثار اور قربانی اور احسان تقوی کا میدان اصلاً اس کے شایان شان ہے، اور اپنی مردگانی کے مرد بھی اپنی مردگانی، اپنی مضبوطی اور طاقت اور سپریٹی کا خیال یہاں نہیں رکھے، عورت سے لینے کے بجائے اس کو دینے والا بنے۔ یعنی مرد کو بھی اثار قربانی کا جذبہ اختیار کرنا چاہیے، صرف یہ کہ ہم مرد ہیں، ہمارے اختیارات زیادہ ہیں، ہم کما کے لاتے ہیں، ہم جسمانی طور سے مضبوط ہیں، تو اس بنیاد پر وہ اس معاملے میں، اس گفتگو میں شامل نہ کرے۔ اللہ ہر ایک کے عمل سے باخبر ہے اور ہر نیکی کا پورا صلہ۔ دیکھیے ہر گفتگو کے بعد اللہ تعالیٰ یہ جملہ آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور تمام نیکی، یعنی یہ جو مرد عورت آپس میں صلح کریں اور ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دیں، اس میں بھی یہ بات ہے کہ اس کا بھی اللہ تعالیٰ اجر دے۔ دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ آپس میں یہ صرف میاں بیوی کے آپس کا معاملہ ہے اور یہ بیٹھ کے حل کر رہے ہیں، تو حل کرنے تو اس میں دین کا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ انسانوں کی بھلائی چاہتا ہے، معاشرے کی بھلائی چاہتا ہے، اس لیے
آپس کے معاہدے اور صلح میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا اجر تم کو ملے گا اگر اثار اور قربانی اور نیک نیتی سے اپنے رشتے کو تم برقرار رکھتے ہو۔ پھر کہا گیا کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ میاں بیوی آپس میں یہ وہی صلح ہے جس کی طرح بار بار دین معاشرے کو برقرار رکھتا ہے، گھر کو توڑنے سے بچاتا ہے۔ انسان کے ساتھ حقیقت دانہ پسند معاملہ، دین ہمیشہ ایک عدل کا نام ہے جو ہمیشہ انسان کے ساتھ حقیقت پسندی کا معاملہ کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک ایسے حکم دے دے جو انسان کے بس میں ہو ہی نہیں اور انسان کر ہی نہیں سکتا۔ تو ایسے دین میں اس قسم کی چیزیں نہیں آتی ہیں، بلکہ وہی اللہ تعالیٰ وہی حکم دیتا ہے جو انسان کر سکتا ہے، اس کی کیپیسٹی میں، اس کی کیپیبلٹیز میں ہوتی ہے۔ دین وہ تمام ذرائع اور وسائل کو کام میں لا کر انسان کو ایک ایسی مقام پہ لے جاتا ہے جس کے لیے اس نے اس کے مزاج اور فطرت کو تیار کیا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو بنایا ہے، اس کے مزاج اور فطرت کو بنایا ہے، وہ بہتر جانتا ہے، تو اسی کے مطابق بات کی جاتی ہے۔ یعنی جتنی اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے، جو صلاحیتیں اس کے اندر موجود ہے، انہی صلاحیت کو استعمال کرنے کے لیے دین کہتا ہے۔ اسلام ان تمام وسائل کو کام میں لاتے ہوئے یہ بھی پیش نظر رکھتا ہے کہ انسانی فطرت کے بھی کچھ حدود اور قیود ہیں۔ میں نے کہا نا کہ دین ایسا حکم کوئی نہیں دیتا ہے، ایسا نہیں دیتا ہے جو انسان کے فطرت سے اور اس کے کیپیسٹی سے باہر ہو اور یہ کر ہی نہیں سکتا، ایسا حکم نہیں دیتا ہے۔ اسلام فطرت انسانی اور انسانی مزاج کو ایسے کاموں پر مجبور نہیں کرتا جو اس کی قدرت اور اس کے وسط سے باہر، یہ ہے وہ یہ تو ناانصافی ہو جائے گی نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو فطرت اور صلاحیتیں دی، وہ ایسا کام اللہ تعالیٰ انسانوں سے مطالبہ کرتا ہے جو اس کی صلاحیتوں سے کے اندر نہیں آتا ہے، تو پھر تو یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ تو ناانصافی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی نے تو پیدا کیا، آپ ہی نے ہمارے اندر یہ صلاحیتیں دی، اور پھر اس صلاحیتیں سے زیادہ مطالبہ کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دین کبھی، اللہ تعالیٰ کبھی انسانوں سے ان چیزوں کا مطالبہ ہی نہیں کرتے جو اس کے کیپیسٹی میں نہ۔ اسی لیے دیکھیں نماز کے حکم ہے کہ نماز کا ایک سٹینڈرڈ طریقہ ہے، لیکن اگر بیمار ہو تو مختلف اسٹیجز بتائے ہوں کہ اس طرح نماز پڑھو، کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے، اگر ہاتھ پاؤں نہیں چلتے ہیں تو اشارے سے، وضو اگر پانی سے نہیں کر سکتے تو تیمم کر لو۔ یہ ایک مثال ہے کہ دین، اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیزوں کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں جو انسان کے بس میں نہیں ہے، بلکہ انسان کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنی جگہ جیسے نماز کی مثال دی کہ تم خود فیصلہ کرو کہ تمہارے لیے کیا طریقہ کار بہتر ہے اور کس طرح اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے انسان سمجھ لے کہ جب انسان کوئی کہتا ہے کہ ہم دین کے کسی معاملہ میں کسی رکن کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، تو اس نے سوچنا چاہیے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے تو یقیناً ہم کر سکتے ہیں، وہ صلاحیت ہمیں یقیناً اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ کوئی دین میں ایسی چیزوں کا مطالبہ کر ہی نہیں، ہوتا ہی نہیں ہے جو انسانی صلاحیتوں سے بالا تر۔ دین یہ حکم نہیں دیتا کہ تم اپنے سروں کو دیوار سے ٹکراؤ اور یہ میرا حکم ہے بس یہ لاؤ۔ جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں کہ تم کھڑے نہیں ہو سکتے ہو، لیکن نماز تم کھڑے ہی ہو کے پڑھنا پڑے گا۔ تو ایسا حکم نہیں دیتا کہ تم کھڑے ہو تو گر جاؤ، لڑک جاؤ، سر تمہارا ٹوٹ جائے، ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے، لیکن کھڑے ہی ہو کے نماز پڑھو، ایسا دین نہیں کرتا۔ دین فیصلہ انسان پر چھوڑتا ہے کہ تمہارا جسم ہے اور تم بہتر سمجھتے ہو اسی طرح نماز پڑھو۔ ہاں، آخر میں ایک جملہ ہمیشہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اب تم نماز پڑھنے میں بے ایمانی کر رہے ہو، تم کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو لیکن تم بیٹھ کے پڑھ رہے ہو، تم ہیلا بہانا، تو یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کا رابطہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے، تم سستی کر رہے ہو، جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہو، یا واقعی تمہارا فیصلہ ہے۔ تو انسان کے اوپر فیصلہ، جس طرح علامہ نے کہا اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ۔ ملا سے یہ فتویٰ کبھی دے ہی نہیں سکتا ہے۔ اب جائیے گا کہ ہم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کے، تو آپ نے کہا اسی پر وہ فیصلہ دے گا، ٹھیک ہے بیٹھ کے پڑھو۔ حقیقت کیا ہے یہ مولوی صاحب کو نہیں پتا، یہ صرف آپ کو پتا ہے۔ اسلام دو
انتہاؤں کے درمیان بیچ کا ہے. یہ ایسا نظام ہے جس کے اندر حقیقت پسندی سے بات کی جاتی ہے یا سنجیدہ حقیقت پسندی. غصے میں کسی کو نیچا دکھانے کے لیے اسلام کو طریقہ زندگی نہیں دیتا ہے. سنجیدگی سے غور کرنے سے آپ کو تمام قرآن کے جتنے آیات ہیں، جتنے احکامات ہیں، جب اس پر سنجیدگی سے غور کیا جائے گا تب بات سمجھ میں آئے گا کہ اس کی کوئی آیت بھی انسانی فطرت، اس کی طاقت، اس کی صلاحیتوں، اس کی کیپیسٹی سے باہر نہیں ہے. یہ سنجیدگی سے غور کریں. سطحی طور سے غور کریں گے تو بہت سارے اعتراضات آپ کو ملیں. یہ نظام انسان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اور انسان کو انسان سمجھ کر معاملہ کرتا ہے. اپنی فطرت کے اعتبار سے انسان ایک اشرف المخلوقات ہے. انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو زمین معاشرے میں زمین پر رہتا ہے، لیکن احکامات وہ فالو کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر بھیجا ہے. یہ قرآن کسی زمین کی پیداوار نہیں ہے، یہ آسمانی پیداوار ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن قرآن کی تمام احکامات زمینی معاشرے کے لیے. ہم قرآن کے احکامات کو آسمانوں پر عمل کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ تمام نظام، یہ سسٹم ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین پر آتے ہیں. اس لیے زمینی الفاظ استعمال کرتا ہے اور زمینی معاملات کو ڈسکس کرتا ہے. انسان ایک عام خصوصیت کا ذکر کرتا ہے. نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ تنگ دلی دائمن نفوس کے اندر موجود ہوتی ہے. نفس کے اندر تنگ دلی قائم. تنگ دل ہر آدمی ہو جاتا ہے. تنگ دل کا مطلب مفاد جب ٹکراتے ہیں تو آدمی تنگ دل ہو جاتا ہے. وہ اپنے مفاد کی پرائیورٹی دیتا ہے. وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، عدل پہ سمجھتا ہے اور انصاف پر سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہی بہتر ہے اور یہی عدل کے اندر ہے، یہی ہونا چاہیے. اس میں انسان تنگ دل ہو جاتا ہے اپنی مفاد کے لیے، اپنی سپریٹی کے لیے، اپنی بڑاپن کے لیے، اپنی بات کو اونچا رکھنے. مال میں کبھی انسان تنگ ہو جاتا ہے کیونکہ مال اس کا ہے، محنت کر کے کمایا ہے، اس میں نوکری کیا ہے، پسینہ بہایا ہے، پریشانی مولی ہے، تو اس کو خرچ کرنے میں انسان تنگ دل ہو جاتا ہے کہ مال بہت خرچ ہو رہا. حالانکہ مال فیملی پہ خرچ ہو رہا، لیکن پوری فیملی نوکری پہ نہیں جا رہی. ایک شخص جا رہا ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، بیوی گھر کے انتظامات سنبھال رہی ہے، اور اس انتظامات سنبھالنے میں ظاہر بات ہے کہ جو گھر کے ضروریات ہیں اس پر پیسہ خرچ ہو رہا ہے. تو یہ عام بات ہے، یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ مرد جو کما کے لاتا ہے وہ کبھی کبھی دل میں اس کی تنگ دلی ہو جاتی ہے کہ یار اتنا محنت سے کما کے لاتا ہوں، وہ پیسہ ہی لوگ اس طرح سے اڑا دیتے ہیں، یا کوئی خیال ہی نہیں کرتا ہے، کوئی فاشاری نہیں ہوتی، کہیں کہیں غیر ضروری بھی خرچ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہمیشہ ضرورت. تو مرد پریشان بھی ہو جاتا ہے. وہ جتنا بھی آنےسٹ ہو، ایماندار ہو، فیملی سے محبت کرے، لیکن کبھی کبھی اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیسے بڑی بےدری خرچ ہو رہا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو یہ تنگ دلی محسوس ہوتی ہے، اور یہ محسوس کرنے لگتا ہے منہ سے بولے یا نہ بولے، لیکن دل میں خیال آتا ہے کہ لوگ خیال نہیں کرتے کہ میں کتنی مشکلوں سے پیسہ کما کے لا رہا ہوں، اور یہاں بڑا آزادی سے اس کو سیر سپاٹے میں یا غیر ضروری اشیاء خریدنے میں یا مہنگی چیز یا مہنگی زیورات، مہنگے کپڑے خریدنے میں اس کو خرچ کیا جا رہا ہے. تو وہ کبھی کبھی خاموش رہ کر بھی اس کو پریشانی ہوتی ہے، اور کچھ ناراضگی اور غصے کا اس کے دل میں ہوتا ہے. جذبات میں تنگ دلی ہوتی ہے. زوجین کی زندگی میں بعض اوقات ایسے اسباب جمع ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے بخل اور تنگ دلی ابھر آتی. دو آدمی میاں بیوی جب الگ الگ فیملی سے جمع ہوتے ہیں تو دونوں بالکل 100% ایک دوسرے کے مطابق نہیں سوچتے. جس طرح آپ دیکھیے کہ انسان دنیا میں کتنے ہیں، اربوں انسان ہیں، لیکن شاید ہی دو انسانوں کا شکل بالکل ایک جیسا ہو. ایسا نہیں ہوتا ہے. یعنی وہ ٹوئن کا ایک مسئلہ، کبھی کبھی ٹوئن کا بولنا ایک عجوبہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ عجیب و غریب چیز ہے. عجوبہ اسی کو بولتے ہیں جو نارمل نہیں. لیکن عام طور سے 99.9% دو انسانوں کا شکل ایک جیسی نہیں ہوتی. تو یہ شکلیں ہمیں نظر آتی ہے، اس طرح ہم محسوس کرتے ہیں کہ دو انسان بالکل ایک جیسے نہیں ہوتا ہے. لیکن ایسے ہی انسانوں کے خیالات بھی ہیں. خیالات ہم کو نظر نہیں آ رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہر انسان ایک ہی طرح سوچتا ہے اور ایک ہی خیال رکھتا ہے. ایسا نہیں.
جتنی شکلوں میں اتنے اربوں انسانوں میں اربوں شکلیں ہیں، کوئی دو شکل بالکل آئیڈینٹیکل ایک دوسرے کے مطابق نہیں ہے، اسی طرح تھاٹ میں بھی دو انسانوں کا تھاٹ بالکل ایک جیسا نہیں، کہیں نہ کہیں آپ پورا اسکیچ بنائے تو ڈفرینس ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک انسان کی شکل دوسرے سے ملتی ہے تو گفتگو میں لوگ بولتے ہیں کہ یار حسین امام صاحب کی شکل ان کی شکل ایک جیسی ہے، یہ امام صاحب بالکل آپ ہی جیسا ایک آدمی کو دیکھیں۔ تو یہ جب ایک آدمی بولتا ہے کہ امام صاحب آپ ہی جیسا ایک آدمی کو میں نے دیکھا ہے فلانا جگہ وہ نوکری کرتا ٹہل کرتا، تو اس کے اس جملے سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ پورے حسین امام بالکل دوسرے آدمی کی طرح ہے، بلکہ وہ صرف ظاہری شکل دیکھا اور یہ کہا کہ بالکل آپ ہی جیسا ایک آدمی ہم نے دیکھا، تو وہ صرف شکل پہ یہ بات کہی، اٹ ڈز ناٹ مین کہ اس کے خیالات میرے خیالات، اس کا مطالعہ میرا مطالعہ، اس کی عدل و انصاف کا طریقہ میرا عدل و انصاف کا طریقہ، اس کے بلڈ پریشر میرا، یعنی وہ کوئی چیز نہیں دیکھا، صرف شکل پہ اس نے بات، یا ایک انسان علمی بات کرتا ہے کہ بھئی آپ کا جتنا مطالعہ ہے نا بالکل ایسے ہی ایک آدمی کو دیکھا ہے، وہ بھی یہی سب کتابیں پڑھتا ہے، تو اس کا فیصلہ دونوں کو ایک جیسا کرنے میں صرف اس بات کے تحت کیا کہ دونوں ایک جیسی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن دونوں کا سوچ ایک جیسا ہے کہ نہیں وہ نہیں جانتا ہے۔ تو کچھ باتوں پر ہم صرف ایک دوسرے کو کہتے ہیں ایک جیسا ہے، پورے انسان کا سوچ بچار خیال اخلاق عدل انصاف سب کا الگ الگ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ خاوند عورت کے بارے میں سخت تنگ دل ہو جاتا ہے۔ اب عورت اگر اپنا بقایا مہر چھوڑ دے یا نفقات معاف کر دے یا مالی تعاون ادا کر دے اور نکاح کو باقی رکھوا لے تو معاملہ خراب ہونے سے ٹل جاتا ہے۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے شوہر غریب ہے، گھر کے معاملات خراجات وہ صحیح طور سے نہیں چلا سکتا ہے، اور عورت کو کسی طرح سے عورت کے پاس پیسہ ہے، وہ کوئی اس کے باپ نے اس کو مل فیکٹری دیا تھا جس سے اچھی ہم اس کو باپ نے وراثت میں اس کو کچھ پیسے ملے ہیں، یا اس کا باپ امیر ہے، بیٹی کے نام نے کوئی مل فیکٹری یا بزنس کر دیا ہے ایسا جس سے مستقل آمدنی ہو رہی ہے، یا اور بھی اس کے پیسے کو کوئی ذرائع ہو سکتے ہیں، کہیں اس نے انویسٹمنٹ کیا، تو اگر ایسے مالی معاملات ہیں اور عورت مرد پریشان ہے گھر کو چلانے پہ کیونکہ گھر کو چلانا اس کی ذمہ داری، تو عورت اگر اپنے ذاتی پیسے میں سے جو خالصتاً اس کی ہے اس میں سے اگر گھر میں کچھ پیسے لگا دے یا شوہر کو دے دے کہ یہ پیسہ میرے پاس ہے آپ اس کو لے لیجیے ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے، تو یہ بھی ایک ہے مرد کے غصے کو یا پریشانی کو، اگر غصہ نہیں ہے پریشان ہے وہ، تو اس کو میں کمی آ جائے گی، اس میں نرمی آ جائے گی اور ماحول بہتر ہو سکتا ہے۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ عورت اپنے حقوق کا زن اور شوہر بھی معاف کر دیتی ہے مگر طلاق لینا پسند نہیں کرتی، یعنی طلاق ہے اتنے ایکسٹریم کیس ہے، تو اس سے پہلے جو کچھ بھی دونوں سوچیں، مرد بھی سوچے، مرد کو بھی اگر دلچسپی ہے شادی رکھنے میں عورت کو بھی دلچسپی ہے، تو دونوں اپنے اپنے دائرے میں سوچے کہ میں کیا کچھ قربانی دے سکتا ہوں، کہاں کہاں میں ریلیکس ہو سکتا ہوں، اور عورت بھی سوچے کہ میں کہاں کہاں ریلیکس ہو سکتا ہوں، کیا کیا کر سکتا ہوں اس چیز کو بچانے کے لیے، تو دونوں اگر سوچیں گے اور اس بیچ میں اللہ تعالیٰ کا احکام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی، یہ چار سب چیزیں شامل رہیں کہ دونوں سوچے کہ کہیں ہم غلطی پر تو نہیں ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو ایسا حساب دینا ہوگا، تو ظاہر بات ہے وہ پھر پوزیٹو طور پہ اس کو سوچیں۔ اگر صورت یہ ہو کہ خاوند کوئی دوسری زیادہ محبوب بیوی ہو اور وہ پہلی بیوی کے اندر کشش اور تازگی نہ رہی ہو اور عورت خاوند کے جذبات کے احترام کر کے اس کو راضی کر لے، اس طرح نکلے، یہ اسی لیے کہا کہ یہاں کچھ مثالیں دی گئی ہے، ہر چیز یہاں کور نہیں ہے کیونکہ وہ دونوں یہ میاں بیوی ہی جانتے ہیں کہ کیا کیا اس کے حل ہو سکتے ہیں، کیا کیا پاسبلٹیز نہیں ہے، اور کس کس بات پر ناراضگی ہے اور کس کس موضوع پہ ٹینشن، یہ تو لامتناہی، تو ہر فیملی ہر مرد عورت کے الگ الگ معاملات ہو سکتے ہیں۔ ان تمام حالات میں معاملہ بیوی کے اختیار میں دے دیا گیا، وہ مختار ہے کہ اس مصلحت سے جس صورت میں ہو اسے اختیار کر لے، اسلامی طرز زندگی اس پر لازم نہیں کرتا بلکہ اختیار ہے کہ وہ اپنے معاملے پر تدبر کر کے کوئی بہتر فیصلہ کرے،
کوئی حتمی لائن نہیں دی گئی ہے، کوئی پوائنٹس نہیں دیا گیا ہے، معاملے کو مثال کے ذریعے سمجھایا گیا اور کہا گیا ہے کہ وہ خود بہتر سمجھتے ہیں کہ تدبر سے کام لے کر، سنجیدگی سے کام لے کر اس معاملے کو حل کریں بہتر نتائج کے لیے۔ لیکن اگر تم لوگ احسان پیش کرو، خدا ترسی سے کام لو، تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے طرز عمل سے بے خبر نہیں۔ احسان اور تقوی پر ہی آخری دار و مدار ہے، کیونکہ احسان اور تقوی چھوڑ دیں تو پھر آدمی جو چاہے وہ بولے، جو چاہے مطالبات دے، جو چاہے ڈیمانڈ کرے اور اپنا ذمہ داری پوری نہیں کرے یا دوسرے سے مطالبات کرے۔ تو جب اللہ کا خوف ختم ہو جائے، احسان اور تقوی ہی ختم ہو جائے، تو ہمارے پاس لائن آف ایکشن کیا رہے؟ پھر تو اپنی اپنی مرضی ہے، اپنی اپنی بولی ہے، جس طرح چاہو اس معاملے کو ہینڈل کرو۔ تو ایسے معاملات حل نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ احسان اور تقوی ہی پر دار و مدار ہے کہ احسان اور تقوی مد نظر رکھو، یا یہ تقوی اور احسان اسی وقت مد نظر ہوگا جب کہ آپ کو یوم الحساب کا ڈر۔ اگر یوم الحساب کا ڈر ہی ختم ہو جائے تو پھر کوئی نظام بھی چل نہیں سکتا۔ اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو تو کوئی نظام نہیں چلے گا، کوئی فیکٹری، کوئی آرگنائزیشن چل ہی نہیں سکتا ہے اگر وہاں اکاؤنٹیبلٹی مد نظر نہ ہو۔ سارا نظام اس لیے چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے اکاؤنٹیبلٹی لینا، چاہے وہ ٹریفک کے نظام ہو، چاہے فیکٹری کے چلنے کے نظام۔ ہر نظام کا انکم ٹیکس کا ایک نظام ہے، فیکٹری کے قاعدے قانون ہے، ٹریفک کے قاعدے قانون ہے۔ تو جب تک یہ بات نہیں رہا ہے کہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں گے اس کے لیے، تب تک تو نظام، یہاں تک کہ پارکنگ کے بھی اکاؤنٹیبلٹی ہے، ورنہ جو آدمی جیسے گاڑی کھڑی کرے چلا جائے۔ تو احسان اور تقوی کا آخری دار و مدار کس چیز پر ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی، ڈے آف ججمنٹ، یوم الحساب۔ یہ اگر یوم الحساب ہمارے ایمان کے بنیادی شرطوں میں سے ہے، سورہ بقرہ کے شروع میں آپ نے پڑھا ہے یہ سب، اگر یہ ختم ہو جائے تو پھر دنیا کے نظام تو درہم بارہ ہو جائے گا، اور جن لوگ اس کو خیال نہیں کرتے ہیں وہیں زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کا علم سب چیزوں پر محیط ہے۔ دیکھیے کہ اگر ہم یہ محسوس ہی نہیں کریں کہ اللہ ہر کچھ دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، اور یہ اس کے بارے میں پوچھے گا اور جواب دینی پڑے گی، تو پھر آدمی آزاد ہے، جو چاہے وہ کرے، پھر اس کو کون دائرے میں لا سکتا ہے، احاطے میں لا سکتا ہے؟ وہ ہر انسان کے عمل سے بھی باخبر ہے، اور عمل کے تہہ میں پائے جانے والی نیت سے ہی بخار ہے۔ یہی بات میں نے کہی تھی کہ اصل بات نیتوں کی ہوتی ہے۔ آپ جیسے چاہیں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں، لیٹ کے پڑھیں، یہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں، کوئی فقیہ اس کو نہیں جانتا ہے۔ تو آپ کے اوپر فیصلہ چھوڑ دیا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ اگر فلانا جگہ سے سرٹیفکیٹ لاؤ تو تم روزہ چھوڑ سکتے ہو، کہ تم روزہ نہیں رکھ سکتے، سرٹیفکیٹ چاہیے ڈاکٹر سے، ایسا نہیں کہا گیا۔ آپ کے نیت پر چھوڑ دیا گیا، اور اس کے ساتھ یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ نیتوں کا بھید جانتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ تو آپ سوچ لیں کہ فیصلہ بھی نیت کا آپ عدل سے کریں گے، کیونکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ اللہ تعالی نیتوں کے بارے میں پوری باخبر ہے۔ احسان اور تقوی کو اپنا شعار بناؤ، اور یہ کہ اللہ تمام اعمال سے باخبر ہے۔ یہ ایسی بات ہے جس کا ہر انسان پر ایک گہرا اثر ہوتا ہے اگر وہ یہ محسوس کرے۔ اگر وہ محسوس نہیں کرتا ہے، کھلا ہوا ہے، تو وہ جس کو چاہے سینگ مارتا رہے، بھائی پھر کون اس کو پکڑے۔ پھر کہا گیا بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں۔ اس کو بہت سارے لوگ موضوع بناتے ہیں کہ ایک طرف دین 4 شادیوں کے، 3 شادیوں کے، 2 شادیوں کی اجازت بھی دیتا ہے، اور پھر یہ کہہ دیتا ہے کہ تم عدل کرو، اور پھر یہ کہتا ہے کہ تم عدل کر ہی نہیں سکتے۔ تو دو متضاد باتیں دین کر کے پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا نا۔ اسی وقت دوسری شادی کرو جو تم عدل کر سکتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم عدل کر ہی نہیں سکتے ہو۔ تو پھر اس بات کا مطلب کیا ہے؟ کرو بھی عدل کر بھی نہیں سکتے ہو، تو یہ اعتراضات ایک لوگ سطحی طور سے اٹھاتے ہیں جن کا علم نہیں ہے اور جنہوں نے مطالعہ نہیں کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے۔ تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے، یعنی تم پورا پورا عدل کر ہی نہیں سکتے 2 یا 3 بیویوں کے درمیان۔ تو پھر منع کر دے اللہ تعالیٰ، منع کیوں نہیں کیا کہ نہیں کرو پھر جب عدل نہیں کر سکتے؟ کیونکہ عدل کرنے کا شرط ہے تبھی تم دوسری بھی بنا سکتے۔ اس پر بھی ہم گفتگو کرنے چل رہے ہیں۔ لہذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف
اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ. اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا ہے اور رحم فرما. چشم پوشی چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ان سے ہو جاتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، بشرطے تم قصدن مسلسل ایک غلطی نہیں کرتے رہو. پھر وہ غلطی تو نہیں کہلائے گی نا، وہ تو جان بوجھ کے کرنا ہے. لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کو محتاجی سے بے نیاز کر. اگر ایکسٹریم چیز پہنچ گئی اور دونوں الگ ہو گئے تو بھی اس کو حرام نہیں کر دیا گیا دین میں کہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے، ممکن ہی نہیں. اللہ تعالیٰ لاسٹ چانس دیتے ہیں کہ تو بھی اللہ کا دامن کشادہ ہے. اللہ کی ذات جس نے انسان کو پیدا کیا وہ اپنی پیدا کردہ مخلوقات کے بارے میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کے بعض خیالات ایسے ہیں جن پر اس کے لیے قابو پانا ممکن نہیں. اب اس میں کیا بھید ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایسی صلاحیت انسان کے دی تو کیوں دی؟ پورا اختیار کیوں نہیں دیا کہ بعض چیزیں وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے اس کے قدرت میں نہیں ہے، اس پر قابو نہیں پا سکتے؟ تو ایسا کیوں ہوا؟ یہ قابو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں دیا؟ یہ راز، یہ بھید تو اللہ ہی تعالیٰ بہتر ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت کو دیا کہ ایک پاؤں اٹھا لو، اٹھا سکتا ہے، ہر آدمی کو بولیے تو ایک پاؤں اٹھا سکتا ہے، لیکن یہ راز قدرت نہیں دیا کہ دونوں پاؤں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں نکیل دے دی کہ وہ ان میلانات کو قابو میں رکھے، ان خیالات کی حرکت کے حدود میں رکھے، لیکن انہیں بالکل ختم کرنے کی کوشش بھی نہیں. ایک یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی متعدد بیویوں میں سے کسی ایک کی طرف سے زیادہ مائل ہو. یہ میلان ایسا ہوتا ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہوتا ہے. انسان اسے ختم نہیں کر سکتا، تو اس کا حل کیا ہے؟ اسلام کسی شخص سے اس بات پر مواخذہ نہیں کرتا جو اس کی وسعت سے، جو اس کی کیپیبلٹی سے باہر ہے. اس بات پر اللہ تعالیٰ اس سے احتساب نہیں کرتا، پوچھ نہیں کرتا. نہ اسے گناہ، نہ ہی اس کو گناہ قرار دیتا ہے اور نہ اس پر سزا دیتا ہے. جب اس بات کو اللہ تعالیٰ کے انسان کے بس میں نہیں ہے، اس سے سوال نہیں کیا گیا، تو ظاہر بات ہے جب اس کو پوچھتا نہیں تو نہ اس پر سزا دیتا ہے نہ اس کو گناہ قرار دیتا ہے. جب گناہ قرار دے گا تبھی سزا کا موضوع آئے. اس بات کو دین اس کھاتے میں ڈالتا ہے جو اس کے قدرت سے باہر ہو. چنانچہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ تم اپنی بیویوں کے درمیان ہرگز مکمل عدل نہیں کر سکتے، اگرچہ تم ایسا کرنے کی کوشش بھی کرو. آپ سوچئے کہ یہ کیا، کس طرح سے اس کا موضوع کا مطلب کیا کہ تم عدل نہیں کر سکتے ہو اگر تم کوشش بھی کرو، لیکن عدل کرنے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے. اس لیے کہ یہ تمہاری قدرت سے باہر ہے، یعنی پورا ایبسلیوٹ جسٹس جو ہے، انصاف، عدل تم کر ہی نہیں سکتے ہو. تمہارے ارادے میں جو چیز داخل ہے وہ یہ ہے کہ تم معاملہ کرنے میں انصاف کرو، تقسیم میں انصاف کرو، خرچہ دینے میں انصاف کرو، حقوق زن و شوہر میں انصاف کرو، یہاں تک کہ مسکرانے میں بھی انصاف کرو، زبانی الفاظ کہنے میں بھی انصاف کرو. یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. اب اس میں دیکھیے وہ چیزیں جیسے تم خرچہ، یعنی جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہے، دونوں کو ایک جیسا گھر دو. اگر دو بیوی ہے مثال کے طور پر، دونوں کو ایک جیسا گھر دو. ایک جیسا گھر کے اندر جو ضروریات ہے، مثلا فرنیچر ہے یا جو بھی ضروریات کی چیزیں، فرنیچر ہے، بیڈ ہے یا گھر کی بناوٹ ہے، ایک کو نہیں ایک کو محل دے دیا، دوسرے کو جھونپڑی دے دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک ہی جیسا گھر دو، گھر کے اندرونی چیزیں جو استعمال کرنے کی ہے وہ بھی تم ایک جیسا دو، خرچہ بھی دونوں کو ایک جیسا دو، تعلقات بھی جو ہوتے ہیں وہ دونوں کو ایک جیسا ہو، دونوں کی باری محسوس ہو. تمہارے ہاتھ میں دونوں کو مسکرا کے دیکھو. یعنی ہر چیز جو تم کر سکتے ہو فزیکلی وہ تم کر سکتے ہو، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ تمہاری چاہت جو اندرونی کیفیت ہے وہ بھی دونوں کو ایک جیسا ہو. یہ انسان کے پاس ہے. کوئی بیوی زیادہ خوبصورت ہے، کوئی اتنی زیادہ خوبصورت نہیں ہے، تو انسان کی چاہت خوبصورت بیوی کی طرف دیکھے گا تو اس کی فیلنگز کچھ اور ہوگی، اور وہ بیوی جو اتنی خوبصورت نہیں ہے اس کی طرف جو دیکھے گا تو فیلنگ کچھ اور ہوگی. یہ اس کے بس میں. تو ایسی چیزوں کا اللہ تعالیٰ
اس کو گناہ میں شامل نہیں کرتا ہے. اس چیزوں کا مطالبہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہ میں شامل نہیں کرتے ہیں اور نہ اس پر احتساب ہو. عدل کا مفہوم واضح فرما دیا کہ جس عدل کا تم کو ناممکن بتا رہے ہیں وہ تمہاری اپنی ذہنی عدل ہے. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ دل کا لگاؤ اور ظاہر کا سلوک دونوں بالکل برابر مت، اس وجہ سے یہ بات ناممکن نظر آئی. اس میں شبہ نہیں کہ اس معنی میں عدل کے لحاظ تمہاری طاقت سے باہر ہے. اگر تم اس طرح کا عدل کرنا چاہو بھی تو نہیں کر سکتے. دل کا میلان آدمی کے اپنے اختیار کی چیز نہیں ہے. مطلوب جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری بالکل ہی ادھر ہی لٹکتی رہ جائے، بلکہ سلوک اور حقوق میں توازن قائم کرو. اگر کوئی حق تلفی اور کوتاہی ہو جائے تو اس کی اصلاح اور تلافی کرنے کی کوشش کرو اور خدا سے ڈرتے رہو. فرمایا کہ شریعت میں مطلوب تو یہی ہے کہ ازدواجی رشتہ ٹوٹنے نہ پائے، لیکن اگر حالات مجبور کر دیں اور دونوں علیحدگی ہو جائیں تو بہرحال اللہ تعالی راضی ہے. تو وہ چیز جو آپ کے بس میں ہے مثمر عدل کریں، لیکن وہ چیز جو آپ کے بس میں ہے ہی نہیں اس پر عدل کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ دل انسان کے معاملات میں پوری طرح ساتھ نہیں دیتا ہے. وہ ایک لیکن معاملات جو ہے مادی طور پر اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں تم پورا عدل کرنے کا اختیار رکھتے. خواہش نفس ایک صورت ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہو تو دلی تعلقات اور محبت میں سب کے سب ساتھ یکساں سلوک نہیں کرتے، کیونکہ محبت فعل قلب ہے جس پر کسی کو اختیار نہیں ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ محبت ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خواہش کے باوجود انصاف نہ کرنے سے مطلب یہ قلبی ملان اور محبت میں عدم مساوات ہے. اگر یہ قلبی محبت ظاہری حقوق کے مساوات میں معنی بنے، یعنی قلبی محبت ظاہری حقوق جیسے میں نے خرچہ دینے میں، ایک جیسا گھر دینے، ایک جیسا فیسلٹی دینے، ایک جیسا دونوں کا کپڑے لتے کی ضروریات وہ دینے، اس کی بات ہو رہی کہ قلبی محبت ظاہری حقوق کے مساوات میں معنی نہ بنے تو عند اللہ قابل مواخذہ نہیں. یعنی جس سے زیادہ آپ کے قلب جس طرف زیادہ ہو اس کو زیادہ مالی معاونت کریں، زیادہ فیسلٹی دیں، زیادہ اچھا کرتے تو جس کا مواخذہ ہو. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نہایت عمدہ نمونہ پیش کیا. لیکن اکثر لوگوں سے اس قلبی محبت کی وجہ سے دوسرے بیوے کے حقوق کی ادائیگی میں بہت کوتاہی ہوتی، یعنی جس سے آپ کا قلبی تعلق زیادہ ہے اس کو زیادہ مالی اخراج جاتے ہیں، اس کو زیادہ فیسلٹی دیتے ہیں، اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں تو اس کا مواخذہ ہوگا. اور ظاہری طور پر بھی محبوب بیوی کی طرح دوسرے بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے اور انہیں معلقہ درمیان میں لٹکے ہوئی بنا کر رکھ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اس کی طرف دوسری بیوی کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتے، نہ انہیں طلاق دیتے ہیں، نہ حقوق زوجیت ادا کرتے. یہ انتہائی ظلم ہے جس سے یہاں روکا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس شخص دو بیویاں ہوں وہ ایک کی طرف ہی مائل نہ ہو تو مائل یعنی دوسری کو نظر انداز نہ رکھے تو قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اس کا جسم کا ایک حصہ نصف ساقط ہو جائے گا، یعنی جیسے بے حس ہو گئے. تو یہ جو انصاف کی بات کی جا رہی وہ فزیکل چیزوں میں کی جا رہی، معاملات کے لین دین میں قلبی تعلقات ہو لیکن یہ اثر انداز نہ ہو ان حقوق کو دینے. تو عدل کے مفہوم آپ پہ واضح ہو گئی کہ جب دین کہتا ہے بیوی کے درمیان عدل کرو تو وہ کس معاملے کی طرف اس کا توجہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے درمیان تقسیم اور منصفانہ تقسیم پر تو قادر تھے، لیکن ایک بیوی کو دوسری بیوی ترجیح نہ دیتے، لیکن دلی جذبات پر کنٹرول کسی کی طاقت میں نہیں ہوتا.
اے اللہ میری تقسیم جن معاملات میں میرا اختیار ہے آپ مجھے ملامت نہ کریں، اور ان معاملات میں جو میں اختیار سے باہر ہے اس پر اللہ نہیں پوچھے۔ یعنی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ ہر ایک کی طرف برابر میلان شکل و صورت میں، یا ایک بیوی ہے جو اتنی خدمت گزار شوہر کی اتنی خدمت نہیں کرتی جو دوسری کرتی ہے، تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے۔ تو وہاں بھی یہی ایثار اور قربانی کا جذبہ ہے۔ تو میں نے کہا نا کہ اربوں انسانوں میں صورتیں کسی کی نہیں ملتی، لیکن خیالات بھی دو انسانوں کا بالکل 100% ایک جیسا نہیں، کیونکہ وہ نظر نہیں آتا اس کا ہم تذکرہ نہیں کرتے، لیکن شکل نظر آتی اس لیے ہم بولتے ہیں، پہچانتے ہیں، کچھ شکل اس لیے ڈفرینٹ رکھا گیا فزیکلی ہم پہچان سکتے، لیکن اندرونی کیفیت بھی ٹوٹلی 100% ایک عورت یا ایک مرد یا دو مرد کے خیالات 100% ایک جیسا ہو، یہ بھی اسی طرح ممکن نہیں ہے جس طرح شکلیں بالکل ایک جیسی۔ ہاں، جب دل بالکل تعلق خراب ہو جائیں اور زوجین کے درمیان باہم زندگی گزارنا مشکل ہو جائے تو پھر جدائی ہی بہتر ہے۔ اب یہاں دیکھیے، آخری صورت یہ ہے کہ جب کسی صورت میں حل نہ نکلے، دونوں یا تو دونوں اظہار نہیں کر دیں، یا دونوں قربانی دے رہے ہیں، یا دونوں غصے میں ہیں، دونوں اپنے آپ کو سپیریئر قرار دے رہے ہیں، جب یہ اور کئی دنوں اور کئی ہفتے اور مہینوں اور سالوں کے بعد بھی یہ بات نہ بن سکے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب دونوں ایک ساتھ رہنا مشکل ہو گیا۔ ظاہر بات ہے دونوں ایک دوسرے سے پر اعتماد نہیں، بھروسہ نہیں، خوش دلی نہیں، تو یہ ہفتے مہینے تو چل سکتے ہیں لیکن سالوں سال ہی نہیں چل سکتے ہیں، بلکہ دونوں کی صحت بھی خراب ہو جائے گی، دونوں پاگل ہو جائیں گے، ایک عجیب کیفیت ہو جائے گی گھر۔ تو پھر دین وہاں کہتا ہے کہ پھر وہاں جب یہ ممکن ہے، اور یہ فیصلہ بھی انہی دونوں پر چھوڑا ہے، اس کا فیصلہ بھی کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے، تیسرا آدمی، وہ میاں بیوی ہی پر چھوڑا ہے کہ وہی اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کا رہنا ممکن ہے یا نہیں ممکن۔ کوئی سمجھا نہیں سکتا، کوئی فیصلہ صادر نہیں کر سکتا، مشورہ بھلے سے کوئی دے لے، بتا دے کچھ، لیکن اینڈ یہی ہوگا کہ اس بات کا فیصلہ ان دونوں ہی کو کرنا ہے کہ وہ مزید آگے چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے۔ تو ایسی حالت جب دونوں فیصلہ کر لیں کہ نہیں ہم رہ ہی نہیں سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک جذباتی فیصلہ نہیں ہے، یہ بھی انتہائی سوچ سمجھ کر اور سنجیدگی سے ہی فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر ہم دونوں الگ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کی زندگی کیا اس سے بہتر ہوگی یا اس سے خراب ہوگی، کیا جس پریشانیوں کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں یہ پریشانیاں بڑھ جائیں گی یا کم ہوں گی، ہماری تکلیفیں اس سے زیادہ ہو جائیں گی یا اس سے کم ہو جائیں گی۔ اگر ایک فرد میں دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دونوں الگ ہو جائیں اور ہماری بعد کی زندگی بہت اس سے بہتر گزرے گی، اچھی گزرے گی، تو پھر وہ کر لیں، لیکن فیوچر کس کو معلوم ہے، کیسے معلوم ہے آپ کو کہ اس سے بعد کی زندگی اس سے بہتر؟ یہ تو خیالات ہیں، اور یہ خیالات اس وقت ہیں جب آپ غصے میں ہیں، ناراضگی میں، تب آپ کے خیالات ہیں، یہ نارمل ماحول میں یہ خیالات نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے غصے میں، ناراضگی میں، یا یہاں ایک دوسرے کا صرف یہاں کمپیریزن آپس میں ایک دوسرے سے ہو رہا، شوہر کر رہا میری بیوی ایسی ایسی یہ برائیاں ہیں، بیوی کر رہی شوہر میں یہ برائی، یہ صرف دونوں ایک دوسرے کو دیکھ، لیکن جب یہاں سے ان کی بندھن ختم ہو گئے، دونوں آزاد ہوں گے، تو اس کے بعد شوہر کو اس سے بہتر بیوی مل جائے گی، یا جو بیوی ملے گی اس سے بہتر ہو، he does not know۔ یا بیوی جب الگ ہوگی جو خیالات میں اس مرد کے ساتھ میری زندگی بہت اجیرن ہے، تو اس کے بعد اگر وہ بندھن ٹوٹ گیا تو کیا اس کے بعد جو اس کو آدمی ایز اے شوہر ملے یا شادی کر لے تو اس میں یہ سب برائیاں نہیں ہوں گی، یہ کیسے معلوم؟ ابھی تو دوسرے آدمی کا اپنے تجربہ کیا ہی نہیں نا، ابھی تو آپ کے تجربے میں صرف وہی مرد ہے جو آپ کا شوہر ہے، اسی میں برائیاں اچھائیاں جو ہیں اسی کو آپ کو معلوم۔ دوسرا جو مرد آپ کے شوہر میں اگر داخل ہو طلاق کے بعد تو اس میں یہ برائیاں نہیں ہوں گی، اور اس میں پلس پلس ہوگا، یہ آپ کو پتہ کیسے؟ یہ تو پتہ چلتا ہے جب ساتھ رہتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے۔ جو بعد میں آنے والا شوہر ہے یا آنے والی بیوی ہے اس میں کیا کیا خوبیاں ہوں گی اور کیا کیا برائیاں، یہ آپ کے علم میں نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کے ساتھ رہ ہی نہیں۔ تو آپ جب شادی کریں گے دوسرا مرد آئے گا تب بیوی کو پتہ چلے گا کہ بھائی
یہ تو اس سے بھی برا ہے جو پہلے تھا، یا اس سے اچھا ہے تو اچھی بات ہے. تو اس کی اچھائی برائی ایک عورت کے معلومات میں ہے ہی نہیں، کیونکہ ابھی آنے والے کا تجربہ ہوا ہی نہیں، یا شوہر کو بھی نہیں معلوم کہ جو بیوی میں آئندہ آئے گی اس میں کیا برائیاں ہوں کیا نہیں، اس کا تجربہ اس نے کہاں کیا، وہ تو ابھی زندگی میں شامل ہے. یہ ساری اچھائیاں برائیاں تو اس وقت آپ کے سمجھ میں آئی جب آپ نے شادی کر لی، نکاح کر لیا، وہ عورت آپ کے زندگی میں آپ کے گھر میں آ گئی، فیملی میں آ گئی، پھر اس کی اچھائیاں برائیاں پتہ چلتا. پہلے تو کسی کو نہیں پتہ چلتا نا. یہی آپ ڈرامے میں دیکھیں، فلموں میں دیکھیں، یا دنیا کی جو بھی معاشرتی کمیونیکیشن میں دیکھیں کہ شادی بیاہ بڑی ہنسی خوشی ہوتی ہے، دلہن کو لایا جاتا ہے، لیکن ایک ہفتے کے اندر وہ افراتفری، یعنی بدگمانی، اور ایک ایسا ماحول گھر میں بن جاتا ہے ناخوشگوار. تو ہر آدمی پریشان ہوتا ہے. لانے جس کے گھر میں لڑکی گئی کہ یار پہلے تو بڑی اچھی تھی، بڑی اچھی نظر آئی، اور فیملی بھی ایسی ہے، ابا بھی اچھے ہیں، اماں بھی اچھے، بھی ممکن ہے اماں ابا اچھے ہیں، لیکن یہ تو گھر میں آ کے طوفان مچا دی. کیوں طوفان؟ کیونکہ پہلے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا اصل اس کے دل میں کیا ہے، کوئی نہیں جانتا. یہ کیا کرے گی جا کے، کوئی نہیں جانتا. یہ بات تو اس وقت معلوم ہے جب وہ گھر میں آ گئی. گھر میں آنے سے پہلے یہ علم ہوتا تو آپ گھر میں لاتے کیوں بھائی؟ اسی طرح عورت کا شوہر خراب نکلا تو لڑکی کے والدین بولتے ہیں کہ یار یہ آدمی ایسا نکلا، ایسا تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، اور ہم نے تو چند لوگوں سے معلوم بھی کیا تھا، اور فیملی تو ان کی بڑی اچھی ہے. بھائی فیملی اچھی ہے ٹھیک ہے، لیکن اس مرد کی تمام خوبیاں خرابیاں تو آپ کو اس وقت پتا چلا جب آپ کو فیملی میں شامل ہو. تو پہلے یہ علم تو کسی کو نہیں ہوتا ہے نا. ظاہری چیز جو دو چند ہوتی ہے آدمی دیکھتا ہے، لیکن اس کی تھاٹ کیا ہی تو کسی کو نہیں معلوم. اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ چیزیں پہلی معلوم ہو جائے ہر انسان کو تو کہیں رشتہ ناتا ہو ہی نہیں، شادی بیاہ ہی نہیں ہو. کیونکہ کوئی انسان نہیں جس میں خرابیاں نہیں، کوئی عورت نہیں جس میں کوئی مائنس پوائنٹ. تو انسان جب دیکھتا ہے نا تو تمام پلس پوائنٹ کو نہیں دیکھتا ہے، وہ برائیاں جو ہے نا اس کو کاؤنٹ کرنے لگتا ہے، لیکن اس کو اچھائیوں کو کاؤنٹ نہیں کرتا. دونوں فریق، مرد بھی دیکھتا ہے تو عورت کی ان برائیوں کو وہ اس کو ٹارگٹ بناتا ہے، اور اس کو برائیوں کو بہت بڑا بڑا نظر آتا ہے اس کا گراف، لیکن اس اچھائیوں کا گراف بہت چھوٹا چھوٹا نظر آتا ہے. اسی طرح جب عورت کو بدگمانی ہو جائے تو عورت کی جو فیملی ہے اس کو مرد کی برائیاں جو ہیں وہ بڑے بڑے نظر آتے ہیں، لیکن اس کو اچھائیاں بڑا چھوٹا چھوٹا نظر آنے لگتا ہے. تو یہ ایک خود غرضی اور ناہمواری کی مثال ہے جس کو کہا احسان اور اثار کا. تو کسی آدمی کی کریکٹر جب آپ کے زندگی میں نکاح کر لیا، جب بند گئے وہ فیملی، شوہر کے یہاں لڑکی چلی گئی تو اس کو شوہر کے تمام برائیاں پتہ چلی. اسی طرح شوہر کے بیوی کی برائیاں کمیاں اس وقت پتہ چلی یا اچھائیاں جب وہ بیوی بن گئی. اس سے پہلے تو معلوم ہی نہیں تھا. تو جس طرح ابھی نہیں معلوم ہے، اگر دونوں الگ ہو گئے اور فیوچر میں پھر دونوں نے شادی کیا تو پھر جس سے شادی کریں گے اس کی برائی، اس کی بھی یہی کیفیت ہوگی. اس کے بارے میں بھی آپ کو علم پہلے سے کہاں ہوگا؟ چند باتوں کا علم ہو سکتا ہے، لیکن پوری اس کی تھاٹ گھر میں تو آنے کے بعد 24 گھنٹہ شوہر گھر میں رہتا ہے نا، بیوی بھی 24 گھنٹہ گھر میں، تو ہر چیز اس کی اوپن ہو جاتی. لیکن جب وہ آپ کے گھر میں نہیں ہے تو وہ چند گھنٹوں کے لیے آپ ملاقات کرنے گئے، رشتہ طے کرنے گئے، یا ملاقات کیے 2-3 گھنٹہ بیٹھے، اس 2-3 گھنٹے میں ساری اس کی کیفیات تو آپ کے نظروں کے سامنے نہیں آئی. یا 2-3 گھنٹے میں اگر لوگ بھی گئے، لڑکے سے بھی بات چیت کی رشتہ کرنے میں، وہ لڑکا آیا بیٹھا 2-3 گھنٹہ چائے شائے پیا، وہ 2-3 گھنٹے میں پوری کریکٹر تو آپ کے سامنے کبھی نہیں آئی. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ یہ پورے کا پورا آپ کو معلوم ہو ہی نہیں سکتا ہے. کوئی چاہے کہ ہم ایسے لڑکے کو تلاش کریں بیٹی کے لیے جس میں یہ تمام خوبیاں ہوں، تو آپ ساری زندگی تلاش کر رہے ہیں، یہ ساری خوبیاں ایک آدمی میں شاید کبھی ملے ہی نہیں. یا لڑکی میں تلاش کریں خالی خوبیاں تو وہ کسی لڑکی میں نہیں ملے، تو آپ تلاش کرتے رہیے زندگی بھر. اور آپ تلاش کر لے تو معلوم ہے آپ تلاش کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ جس آدمی سے رشتہ کرنے جا رہے ہیں وہ ایک غیر آدمی. دین میں تو اپنوں سے رشتہ کرنا ہی ممنوع کر دیا. بھائی آپ کو ایک گھر میں بیٹا بیٹی ہے تو آپ ایک ہی فیملی کے دونوں بچے ہیں تو دونوں کو آپس میں دین شادی کرنے کی اجازت ہی نہیں دی کہ ہاں بھائی آپ کے پاس بیٹا بھی ہے بیٹی ہے تو بیٹے کی شادی بیٹی سے کر دیں. دین نے اجازت نہیں، حرام قرار دے دیا. تو جس کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو، ان دونوں میں شادی تو ممنوع کرا. تو یقیناً آپ کسی لڑکے کو باہر ہے اسی سے شادی کر سکتے، اور جب اس سے شادی کر سکتے ہیں تو اس کی پوری حالت آپ کو معلوم نہیں سکتے.
لڑکے کے لیے آپ کو لڑکی باہر ہی کی فیملی سے لانا ہے، تو جب باہر سے لائیں گے تو پوری کیفیت آپ کو معلوم نہیں ہوگی. تو یہ تو ایسی چیز ہے کہ کبھی بھی کسی آدمی کو پورے طور سے آپ جان ہی نہیں سکتے ہیں. تمام تر کمیونیکیشن کے، تمام تر آپ کے محنت کے باوجود آپ نہیں جان سکتے ہیں. تو جب آپ ابھی نہیں جانیں تو فیوچر میں اگر یہ دونوں میاں بیوی الگ ہو جاتے ہیں اپنے اپنے سمجھ میں کہ ہم فیوچر میں دوسرے مرد سے شادی کر لیں گے لڑکی، تو اس وقت کیسے معلوم ہوگا کہ یہ آدمی بالکل پرفیکٹ، یا اس وقت اس مرد کو کیسے معلوم ہوگا یہ لڑکی پرفیکٹ ہے. جو کیفیت ابھی ہے وہی کیفیت بعد میں ہوگی. ابھی آپ کو نہیں معلوم تھا، بعد میں نہیں معلوم ہوگا. ارے کلوز رشتہ داروں میں بھی ایک دوسرے سے شادیوں کے بعد ڈفرینس ہو جاتے ہیں. رشتہ داروں میں، کلوز رشتہ داروں میں، یہ سب آپ کے تجربے میں، کیونکہ خیالات کسی آدمی کا پورے کا پورا آپ کے علم میں نہیں ہوتا ہے اور ہو ہی نہیں سکتا. رشتہ داروں میں شادیاں اسی لیے نہیں بھی ہوتی ہیں اور ہوتی بھی ہیں کیونکہ رشتہ داروں میں ایک دوسرے کو لوگ جانتے ہیں اس کی برائیاں، تو شادی نہیں کرتے ہیں کہ بھائی اس لڑکی میں یہ برائی. کیونکہ رشتہ دار ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، تو لڑکی کے کچھ کردار سامنے آئی جاتے ہیں کیونکہ لوگ مسلسل رشتہ دار میں تو آدمی جاتے آتا رہتا ہے نا، تو اس کی برائیاں لوگوں کے نظروں میں آ جاتی ہیں. جس کا لڑکا ہے نہیں بھائی اس کا نہیں کرنا، ٹھیک ہے اس سے نہیں کیجیے. لیکن جب دوسرے سے کریں گے تو اس کے بارے میں آپ کو کیسے یقین ہے کہ یہ تمام یہ جو برائیوں سے اس لڑکی کو چھوڑ رہے ہیں یہ برائیاں دوسری لڑکی میں نہیں، کیسے معلوم؟ کیونکہ یہاں تو آتے جاتے رہے اس لیے معلوم ہو گیا. دوسرے کے یہاں تو آتے جاتے ہی نہیں، تو اس کے بارے میں تو لا علم ہے بھی. لیکن وہاں انسان کر لیتا ہے جو بعض اوقات اس سے بھی برا نکلتا ہے. تو یہ جو ڈسکشن چل رہا ہے یہاں مرد عورت کی، یہی موضوع چل رہا ہے نا. تو یہاں تو ایسی کیفیات ہے کہ یہ معلوم ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہاں انسان سوچے کہ جو معاملہ ابھی ہوا یہی طریقہ بعد میں ہوگا. ابھی بھی ہم غیر سے، ایک لڑکی سوچی ہم غیر سے شادی کریں گے، بعد میں بھی اس کو چھوڑنے کے بعد کسی غیر مرد ہی سے شادی کرنا ہوگا. اس کے بارے میں بھی ہم کو پورے علم نہیں ہوگا، اس کے ساتھ بھی ہم نے پوری زندگی نہیں گزاری ہے جو اس کی کیفیات ہو. تو یہ ایسے معاملے ہیں جو یہ معلوم ہو رہا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بھیت ہے. کیونکہ ہر جس طرح سے یہ ممکن نہیں کہ ایک انسان دوسرے کے دل کی بات سمجھ سکے، دوسرے کی سوچ کیا سوچ رہا ہے اس کو معلوم ہو سکتا، کبھی نہیں معلوم ہوگا انسان. آپ کے بارے میں، ہمارے بارے میں کوئی کتنا بدگمان ہے ہمیں نہیں معلوم. تو جس طرح یہ ناممکن ہے کہ ایک انسان دوسرے کی بات، دل کی بات سمجھ سکے، سن سکے، اسی لیے نہیں سن سکے کہ اگر ہے انسان ایک دوسرے کی بات، دل کی بات سن لے تو پھر تو رشتے ناطے کبھی زندگی میں نہیں ہو سکتے، بلکہ کوئی معاملات بھی نہیں چل سکتا. اسی لیے دل کا بھید اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن انسانوں کو یہ صلاحیت نہیں دی کہ دوسرے کے دل کی بات وہ سمجھ سکے اور سن لے. جب دل بالکل جدائی کی طرف، تمام سنجیدگی سے سوچ بچار کی طرف ایک نتیجہ پر پہنچ گیا کہ نہیں ہم جدا ہو جائیں، تو بھی یہ اینڈ آف دی ڈے یہ سوچنا پڑے گا کہ جدائی کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ کیا، اس کے بارے میں بھی سوچ. جدا ہونا تو بڑا آسان ہے، سوچ لے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا اس کو بھی خیال میں رکھے کہ اس کے بعد سے دونوں فریق جو اپنے اپوزٹ ہم جن سے شادی کریں گے اس بارے میں ان کو معلومات کہاں سے ملے. اور اگر یہ اتنا مضبوط نہ ہوتا تو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر مذہب میں شادی ضروری ہے. ہر مذہب شادی کے طریقے مختلف ہوں لیکن ہر مذہب میں شادی ہے، اور ہر آدمی شادی کیا، چاہے فرعون ہو، چاہے نمرود ہو، چاہے نبیوں کے بیویاں ہو، نوح علیہ السلام ہو، لوط علیہ السلام ہو، اچھی بیوی ہو، بری بیوی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی نے شادی کیا. اور نمرود اور فرعون اور ہر بادشاہ نے، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، کسی مذہب سے تعلق ہو، بادشاہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، فوجی ہو، سویلین ہو، پرائم منسٹر ہو، صدر ہو، ظالم ہو، جابر ہو، کسی مذہب سے تعلق ہو، ہمیشہ شادی رہا ہے. کیونکہ حضرت آدم ہی کی سب اولاد ہے، وہیں سے یہ سلسلہ چلا ہے. یہ ایک بڑا تھمب رول ہے کہ ہر مذہب میں ہر لیول کا آدمی، غریب ہو، فقیر ہو، بھک منگا ہو، ماسی ہو، یعنی آپ دیکھیے نا، اس سے ذرا سوچیے. ماسیت کی عورتیں بھی شادی کرتی ہیں، پرائم منسٹر بھی شادی کرتا ہے، کمانڈر ان چیف بھی شادی کرتا ہے، نمرود اور فرعون کی بھی بیوی ہے، لوط علیہ السلام کے اسلام کی بیوی بھی ہے، ابراہیم علیہ، یہ تو ایک ہے جو آدم علیہ السلام ہے. تو یہ تو ہے کہ ہر مذہب میں شادی، اگر انسان انڈیپینڈنٹ رہ سکتا
تو پھر ایسا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پھر تو پرائم منسٹر یا صدر یا بادشاہوں کے پاس بڑے دولت ہوتے ہیں، بڑے آرام کی، لیکن وہ بھی اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں. بھائی ان کے پاس دولت کی تو بھرمار ہے، جتنا محل ان کی بھی شادیاں، وہ خود بھی شادی کرتے ہیں، بیٹیوں کو بھی شادی کرتے ہیں، بیٹیوں کو گھر شادی کرتے ہیں. دیر از لاٹ آف منی، کوئی کرائسس نہیں ہے، پھر بھی وہ بیٹی کو رخصت کر دیتا ہے. اور نیک اور بد ہر قسم کا آدمی شادی کرتا ہے، چاہے اس کا کریکٹر شرابی ہو، چاہے جوا کھیلتا ہو بھی شادی کرتا ہے، متقی پرہیزگار ہو بھی شادی کرتا ہے، سکھ ہندو ہو بھی شادی کرتا ہے، بدھسٹ ہے وہ بھی شادی کرتا ہے، ظالم بھی ہوتا ہے وہ بھی شادی کرتا ہے. یعنی یہ آپ دیکھیے، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو پوری کائنات میں ہے، ہر جگہ ہے. اکیلا کوئی بھی زندگی نہیں گزار سکتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو اتنی بڑی جو نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نکاح ضروری ہے، جو نکاح نہیں کیوں ہم میں سے. تو یہ ایک گلوبل چیز ہے جو ہر زمانے میں رہا ہے اور اسی لیے اتنا اس پر قرآن ڈسکشن کر رہا کہ کیا کیا صورتحال پیدا ہو سکتی. اسلام زوجین کو رسیوں اور زنجیروں میں باندھ کر رکھنا مناسب نہیں سمجھتا، نہ قید و بند کے ذریعے زوجین کو اکٹھا رکھا جا سکتا. صرف محبت اور باہمی رحم دلی کے جذبات میں فریقین کو باندھ سکتا ہے، یا پھر ان کو واجبات اور فرائض کی انجام دہی اور حسن سلوک کے ذریعہ یکجا رکھتا، خصوصاً ایسے دلوں کو جن کے درمیان نفرت پیدا ہو چکی ہے. اس نفرت کے قلعوں میں دلوں کو بند نہیں کیا جا سکتا ہے. نیز یہ تعلق بظاہر تو باہم تعلق ہے، اندرونی طور پر مکمل پائے. جب ایک دوسرے انسان سے نفرت ہو گئی تو اس کو رسیوں سے زنجیروں سے باندھ کے آپ یکجا نہیں رکھ سکتے. صرف محبت اور باہم رحم دلی کے جذبات میں فرقان کو باندھا جا سکتا ہے. اگر رحم دلی اور محبت کے جذبات نہیں ہے اور ان کے واجبات میں فرائض کی انجام دہی نہیں، یعنی ایک دوسرے کی جو فرائض ہیں وہ نہیں ہے، مرد کی جو فرائض ہیں وہ پورا نہیں کر رہا، عورت کی جو فرائض ہے وہ پورا نہیں کر رہی. اگر یہ دونوں فرائض نہیں ہیں اور ایک دوسرے کا فرائض ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تبھی وہ یکجا رہ سکتے. لیکن اگر دونوں کے درمیان نفرت پیدا ہو چکی ہے اور تو نفرتوں کے درمیان ان کو زیادہ دن آپ نہیں رہ سکتے. نفرت کہیے، بدگمانی کہیے، غلط سوچ کہیے، تو اگر یہ چیزیں ختم ہو گئی، ایک دوسرے کے واجبات فرائض انجام نہیں دے رہے ہیں اور محبت اور خلوص نہیں ہے، ایک دوسرے کو برائی سمجھ رہے ہیں، چاہے کچھ بھی کر رہے ہیں، نفرت ہی کر رہے ہیں، یہ ایک ایسی ذہن میں ایک مرض پیدا ہو گیا ہے جس کو ختم نہیں ہو رہا. تو پھر اس ایسی کنڈیشن میں پھر زیادہ دن یہ تعلق برقرار نہیں رہ سکتا. اینڈ آف دی ڈے اس کو ختم ہونا ہی، اور یہ ختم ہونے کی ذمہ داری ان دونوں لوگوں پر ہے، کیونکہ شروع میں کہہ دیا گیا ہے کہ احسان تقوی پر دار و مدار ہے. ایک دوسرے کے متعلق اچھا سوچیں، اچھا گمان کریں، اپنا دوست سمجھیں. یہ برائیاں ہی خالی اس کے بارے میں مت سوچ لیں کہ نہیں یہ برا ہے، یہ برا ہے، تو پھر اس طرح سے نہیں گزرے. لیکن اگر یہ اینڈ آف دی ڈے تمام سوچ بچار سنجیدگی کے بعد، سمجھانے کے بعد، لیکن اگر یہ نہیں چلتا تو دونوں ایک دوسرے سے علادگی کرنا چاہے، یعنی اس کو کہا نہیں جا رہا ہے علادگی ہو جائے، لیکن اگر یہ چل ہی نہیں سکتے ہیں اور زندگی ایک اجیرن ایک عذاب بن کر رہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر الگ ہو جاؤ، تمہارا یہی فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ نہیں کہتا کہ تم الگ ہو جاؤ، لیکن تم لوگ اگر تلے ہوئے کہ الگ ہو جائیں تو اپنے دونوں اللہ تعالیٰ پھر بھی تم اپنی زندگی گزار سکتے ہو. اللہ تعالیٰ تمہارے بیچ میں حائل نہیں ہوگا، یعنی تمہیں قصداً اللہ تعالیٰ کسی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، لیکن یہ معاملہ تمہارا ہے اور تم ہی اس کو ہینڈل کرو گے. اور پھر آئندہ زندگی میں تم کیسے زندگی گزارو گے، اس کا اپنی ساتھی بناؤ گے، جس کو ساتھی بناؤ گے اس کے بارے میں تمہارا علم کیا ہے، کتنا ہوگا. یہ تو دنیاوی معاملات، معاشرتی معاملات، تمہاری سوچ، تمہارے خیالات یہی فیصلہ کریں. آگے پھر اسی جب یہ بات آ گئی ہے جو نہایت سخت سے معلوم ہو رہا، اس کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ پھر ایک تشفی دے رہا ہے. جس طرح زندگی کے طور طریقوں کو حق پسندی کے ساتھ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ، اسی قدر حیران کن یہ ہے کہ اگر لوگ رات اور دن شکر ادا کریں تو بھی ان کے لیے ان کا حق ادا کرنا ممکن ہے.
یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں انسانی سہولت کا بہت ہی خیال رکھا گیا، اور نظر آتا ہے کہ یہ نظام انسانوں کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ پہلے ہر قسم کی پوزیٹیو بات بتائے ہیں، شادی کرو، احسان کرو، رواداری کرو، ایک دوسرے کا خیال کرو، عدل کرو، مساوات کرو، معاملات بگڑ جائیں تو آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کرو. تو یہ تمام میاں بیوی کو اپنی اپنی ذمہ داریاں یاد دلائی جا رہی. یہ ایک پوزیٹیو خیال ہے. ایک دوسرے کا شکر ادا کرو. یہ شکر یہ بات کہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، ایک دوسرے کا ساتھی بنایا، ایک دوسرے کو خیال رکھنے کے لیے بنایا. یہ تمام شکر ہی کا تو پہلو ہے. اگر انسان تنہا رہ سکتا تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ ان بادشاہوں کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ایک دوسرے کو گھر میں لا کے رکھے، اکیلا ہی رہتے. امیر تھے، پیسے کی فراوانی تھی، ہر قسم کے حالی موالی نوکر چاکر تھے. لیکن یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ ہر انسان ہر مذہب میں ہر دور میں، چاہے پتھر کا زمانہ ہو، چاہے لوہے کا زمانہ ہو، چاہے سونے کا زمانہ ہو، ہر زمانے میں یہ عمل جاری رہا. اسلامی نظام بھی اس کائنات کی فطرت کے ساتھ سنکرونائز ہے، جبکہ دوسری طرف انسانی فطرت کے ساتھ بھی ہے. اس لیے انسان بھی اس کائنات کا ایک حصہ ہے، اور یہ اسلامی نظام زندگی کا نہایت ہی گہرا راز ہے، کیونکہ پورا نظام اسی سے چل رہا ہے، پورا معاشرہ اسی سے چل رہا ہے. شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، ان بچوں کی تعلیم ہوتی، تعلیم کی ضرورت پڑی تو اسکول کھلا، اسکول سے پاس کیے تو کالج گئے، کالج سے گئے تو یونیورسٹی میں گئے، یونیورسٹی سے فارغ ہوئے تو فیکٹری میں گئے، فیکٹری میں کام کیا، پیسہ ملا. یعنی ایک پورا سرکل ہے جس پر سوسائٹی چل رہا ہے. وہ انسانی سے چل رہا ہے. انسانی یونیورسٹی جاتا ہے، انسانی نوکری کر رہا ہے، انسانی ڈرائیونگ کر رہا ہے، انسانی لائسنس لے رہا ہے، انسانی مریض ہے، انسانی ڈاکٹر ہے. تو آپ جدھر دیکھیے بزنس میں انسان بیچ رہا ہے، انسان خرید رہا ہے. تو یہ پورا نظام جو زمین پر چل رہا وہ انسان کے گرد گھوم رہا. ہر جگہ انسان ہی عمل کر رہا، بیچنے والا، خریدنے والا، پیدا کرنے والا، گندم پیدا کر رہا، بازار میں بیچ رہا، خریدنے والا انسان، پیدا کرنے والا انسان، ہل جوتنے والا انسان. یعنی آپ تھوڑی دیر سنجیدگی سے غور کریں تو پورے کائنات کا نظام جو ہے نا، وہ اس کا انسان اصل چیز ہے جس سے ہی چل رہا. اگر انسان ہی کے معاشرتی نظام جو ہے پورا، بچے کے پیدائش سے لے کر قبر تک جتنا یہ بھاگ دوڑ چہل پہل دیکھ رہے ہیں، روڈ، سڑک، ہوائی جہاز، یہ ایوری تھنگ، ایجوکیشن، یونیورسٹی، ہاسپٹل، ہر چیز انسان کی وجہ سے. تو انسان ایک بہت اہم انسان اس کائنات کا ایک بہت حصہ ہے، اور اس نظام زندگی کے گہرا راز. اسی لیے آئلی اور خاندانی نظام کے مسائل کے متستناً بعد اللہ تعالیٰ کائنات کا ذکر فرماتے ہیں، جسے آئلی احکام پوری کائنات کے نظام فطرت کے ساتھ سے مربوط ہو جاتا ہے. گویا جس طرح انسانی زندگی میں اللہ کی حاکمیت ہے، اسی طرح اس کائنات میں بھی وہی حاکم، وہی ہے جو زمین و آسمان کا مالک، اور وہی ذات ہے جس نے تمہیں یہ کام کیا. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، وہی ہستی ہے جو انسانوں کے لیے قانون بھی بنا رہا ہے. وہی ہے جس نے تم سے پہلی امتوں کو احکام دیے تھے، اور یہ تمام احکام اور وصیت ایک ہیں اور ایک ہی. یہ سورس جو ہے نا، آدم علیہ السلام سے آج تک جو انسانوں کو جو سبق دیا جا رہا ہے، اس کا سورس ایک ہی جگہ سے ہے، اور اس کائنات کو چلانے والا بھی ایک ہی ہے. کیونکہ یہ دونوں اگر سنکرونائز نہ ہو، مربوط نہ ہو، تو یہ نظام چل نہیں پائے. یعنی انسانی قانون کوئی اور ہے اور زمینی قانون کسی اور کے بس میں ہے، تو یہ نظام نہیں چلے. اور جہاں ایسا ہوا، اور جب بھی ہوا، وہاں خلفشار ہوا. جب بھی انسان نے اللہ کے کام میں مداخلت کی جو اللہ کے کام ہے، تو پھر وہاں فساد ہوا. پھر یہ دونوں سنکرائز نہیں ہوئے، دونوں یہ فٹ ایک دوسرے سے نہیں ہوئے. کیونکہ احکامات جو اللہ تعالیٰ انسان کو دے رہے ہیں، اور وہ احکام جو زمینی ہے وہ انسان اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، تو پھر وہاں فساد، خلفشار اور ایک افراتفری مچے.
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قدیرا ومن كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو، لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو۔ آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق ہے۔ ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمان میں ہے اور زمینوں میں، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسرے کو لے آئے، اور اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی، اور اللہ سمیع اور بصیر۔ ہر دو چار آیت کے بعد اس قسم کے آیات آپ دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی یہ شامل ہے کہ وہ ہر دلوں کو بہت جانتا ہے، سمیع و بصیر ہے، جزا اور سزا کا مالک ہے۔ یہ چیزیں ہمیشہ اہم، آپ کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ نشاندہی آپ کو ملتی رہتی ہے۔ ہر چیز کا مالک۔ جن لوگوں کو کتاب اتاری گئی تھی یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو وصیت کی کہ وہ خدا سے ڈریں، اور نشاندہی کے بعد کہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ ساری چیزیں اللہ ہی کے ہاتھ، اور انسان بھی اللہ ہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کو انسان کو احکامات دیتے ہیں اس کی بہتری کے۔ قسمت بنانا اور بگاڑنا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اگر تم اس سے ہاتھ کھینچ لو گے تو اس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو۔ نہ تمہاری ان سب قسمتوں کا مالک اللہ، اور اللہ کے پاس کسی بندے اور بندی کی مدد کا ایک واحد ذریعہ نہیں ہے۔ اس مالک نے زمین و آسمان کے ذریعہ بے حد وسیع ہیں اور اپنے ذرائع سے اس کام کو لانے کا حکمت بھی رکھتا ہے۔ پچھلی تمام انبیاء کی امتوں کو ہمیشہ یہی ہدایت دیتی جا رہی کہ خدا ترسی سے کام لو۔ اس ہدایت کے قریب میں تمہاری اپنی فلاح ہے، خدا کا کوئی فائدہ نہیں۔ خدا کے پاس دنیا کے فائدے ہیں اور آخرت کے بھی فائدے ہیں، یہ بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ خدا کے پاس دونوں کا ہے۔ زمین و آسمان کا تذکرہ کر کے انسان کے ذہن کو ایک تقویت دی گئی، جو اللہ تعالیٰ یہ احکام دیے ہیں مرد عورت کے بارے میں، وہی اس کائنات کے مالک ہے اور پوری طرح مالک ہے اور ہر چیز جانتا ہے، اور وہی تم کو حقیقی اقتدار اسی کو حاصل ہے۔ اسی سے ڈرتے رہو، خدا ترسی ہی واحد سبیل ہے جس سے دلوں کی اصلاح ہو سکے۔ دلوں کی کیفیت جو دل بگڑ جاتی ہے، کیفیات چینج ہو جاتی ہے، کبھی اس میں سنگدلی جاتی ہے، کبھی نفرت آ جاتی ہے، تو دل کو صحیح یا سمت میں رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس بات کا یقین ہو کہ زمینوں کا مالک اللہ کا مالک اور نظام زندگی کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ تو اس عمل پر اس جزیات پر عمل کر کے جو اللہ نے ہمیں گائیڈنس دیا ہے۔ جو لوگ اللہ کی اس ملکیت میں اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتے، اس کو اللہ باخبر فرماتے ہیں کہ دنیا کے دوسرے دور کی اس جگہ دوسری آبادی کو لا کر اپنی ملکیت بسا سکتا ہے۔ لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو۔ آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق ہے۔ ہاں اگر مالک ہے اور سب چیزوں کا جو آسمان میں ہے جو زمین میں، اور اسی کی کارسازی ہے اور اس کا بڑا احسان ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر دوسری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور اس کی پوری اب اللہ تعالیٰ وصیت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو
اور ان احکامات کی پابندی کرو جو ہم نے تم کو گائیڈ لائن دیا ہے۔ اگر اللہ سے نہ ڈرے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے کہ اتنے ووٹ ملے گئے تو وہ صدر رہے گا، وزیر اعظم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اس کی پوری قدرت رکھتا ہے، اور سب کا کفر کا رویہ وہ سب کفر کا رویہ اختیار کر لیں تو بھی اللہ کا اس میں کوئی نقصان نہیں، اس لیے کہ لوگوں کے کفر کی وجہ سے اللہ کی ملکیت میں سے کوئی چیز کم نہیں ہوتی۔ اللہ مالک ہے ان سب چیزوں کا، آسمان، اور اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں یہاں سے ہٹا کے کسی اور کام کو لا۔ بس یہ بڑی کریٹیکل پوائنٹ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ہماری ہے اور ہم ہی اس کو چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہماری باتوں کے کام کو تم چھوڑ دو گے تو ایسا نہیں کہ ہم تمہیں کو ہمیشہ رکھیں، ایک وقت آئے گا جب ہم مناسب سمجھیں گے کہ تم اللہ کے احکام کی پیروی نہیں کر رہے ہو، تو پھر ہم کسی دوسری قوم کو یہاں لے آئیں گے۔ یہ اکثر قرآن میں کئی جگہ ہے، اور تم میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے ہو، ہمیں اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ تمہیں یہاں سے چلتا کرے، اور جو ان کی وصیت کرتا ہے تو ان کی بھلائی کے لیے کرتا ہے ان کی حالات کو، اور جو بھی اللہ کے کام ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں، کہ اس کی حکومت اس لیے چل رہی ہے، اس کی حکومت اس لیے چل رہی ہے کہ لوگوں کا اس کے فیور چاہیے، لوگوں کا اس کا فیور نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ اسلام انسان کو جس طرح اس پوری کائنات کا سرتاج بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان کی کرامت کا اعلان کرتا ہے، کرامت یہی ہے کہ مسجود ملائک ہے، اور تمام زمین کی مخلوقات سے اسے برتر قرار دیا، اس طرح اگر انسان اللہ کا کفر کرے تو اللہ انسان کو اس کائنات کی بدترین مخلوق قرار دے سکتا ہے۔ آپ نے سورہ 3 لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافلین۔ تو انسان خود اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اگر وہ نچلی درجے پہ چلا جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے، معاشرہ خراب ہو جاتا ہے، خوف و ہراس ہوتا ہے، خون و خراب ہوتا ہے، پریشانی ہوتا ہے، تو یہ سب اس کے اپنے اعمال ہیں، اپنی کرتوت ہیں جو اس نے اللہ کے احکام میں مداخلت کی وجہ سے پیدا کیا۔ اگر اللہ کے احکام مکمل طور پر عمل پیرا انسان تو کبھی زمین پر یہ فساد نہ ہو، اور انسان تو اللہ تعالیٰ جو بھی احکام دیتے ہیں وہ انسانوں کے لیے دیتے ہیں، انسانوں کی بھلائی کے لیے دیتے ہیں، اگر انسان اس کو سمجھے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس میں میرا کیا بھلا ہے، لیکن حقیقت میں اس میں بھلائی ہوتی ہے، اس کو سمجھ میں وہ بات نہیں آتی۔ تو بہترین اشرف المخلوقات ہے، لیکن اپنی عمل سے، اپنی حرکت کی وجہ سے وہ ایک بدترین مخلوق بھی بن سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم سے منہ موڑتا ہے، بلکہ سینہ زوری کر کے اللہ کی صفت اور حاکمیت میں شریک ہو کر اپنے یہاں حاکم قرار دیتا ہے، اور وہ بغیر کی احتیاط، جب وہ انسان اپنے آپ کو بڑا عقل مند اور ذہین سمجھنے لگے، حاکم سمجھنے لگے، فرمانروا سمجھنے لگے، اور اپنا قانون زمین پر نافذ کرنے لگے، تو پھر پورا نظام درہم بر ہو جاتا ہے، اور اس میں کائنات کو کوئی نہیں نقصان۔ وہ سورج کو نیچے نہیں لا سکتے، وہ چاند کو نہیں روک سکتے ہیں، وہ بارش کو نہیں روک سکتے ہیں، وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور اس سے انہی کا نقصان ہوتا ہے، کسی اور کا۔ لوگ صرف دنیاوی مقاصد میں، لالچ میں گرفتار ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا فضل بہت ہی وسیع ہے۔ ہاں، اللہ کے ہاں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے، اور جو لوگ دنیا ہی پر نظر جمائے بیٹھے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی نظریں ذرا اونچی کریں اور دیکھیں کہ اللہ کے ہاں دنیا اور آخرت انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ ظاہر بات ہے اچھے نتیجہ کے لیے کہتا ہے، بھلائی کے لیے، اپنی بینیفٹس کے لیے، ہم کہیں کہ اپنے مفاد کے لیے عمل کرتا ہے۔ تو دنیا میں بھی جو عمل کرتا ہے اس کا وہ بدلہ چاہتا ہے۔ ثواب کا مطلب کیا ہے؟ اجر، بدلہ۔ ثواب کو اجر بھی کہتے ہیں، بدلہ بھی کہتے ہیں۔ تو وہ جو بھی اجر چاہتا ہے وہ ثواب کے لیے، یعنی اس کا نتیجہ اس کو ملنا چاہیے۔ ہم نوکری کرتے ہیں، ہمیں معاوضہ ملنا چاہیے۔ تو ہر کام انسان جو کرتا ہے وہ اجر کے لیے کرتا ہے، یعنی اس کے بدلے میں اس کو کچھ ملنا چاہیے۔ وہ زمین پر یہ کام کرتا ہے اپنے بینیفٹس کے لیے، معاوضہ کے لیے، بدلے کے لیے،
لیکن اگر یہ کام وہ بہتر طریقے سے کرتا ہے تو وہ کام جو وہ اپنے لیے کرتا ہے اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ اس کو دے. حالانکہ ایک انسان اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے گھر چلانے کے لیے نوکری کرتا ہے، لیکن اگر یہ کام زمین پر وہ بہتر طریقے سے انجام دیتا ہے تو اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو. اللہ تعالیٰ کے ہیں جو بدلہ ملے گا. ہم آسمان پر جا کے کوئی نماز نہیں پڑھ رہے، ہم مرنے کے بعد نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، خیرات نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ بہتر سلوک یہاں سے گزرنے کے بعد آسمان پر نہیں کریں. ہم سارے وہ کام جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے وہ زمین پر کرتے ہیں، اور ہر وہ کام جو ہم زمین پر کر رہے ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے کریں، اپنے بینیفٹس کے لیے کریں، اپنی بہتری کے لیے کریں. لیکن ہم اپنی بہتری، اپنے مفاد، اپنی خواہش، اپنی دلچسپی سے وہ زمین پر تمام عمل کر رہے ہیں. لیکن اگر یہ کام ہم بہتر طریقے سے کریں تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دے گا، لیکن عمل وہ دنیا میں کرے. تو عمل تو ہم نے سب کیا اپنے بینیفٹس کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے، اپنی دلچسپی، لیکن اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کیونکہ ہم نے وہ کام اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، اس کی خواہشات، اس کی مرضی کے مطابق کیا، تو بدلہ اس کا زمین پر بھی ملا. جو کام ہم نے کیا اس کا بدلہ ہم نے زمین پر لے لیا. ہم نے نوکری کیا تو پیسہ لیا، ہم نے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا اس کا بدلہ بھی اس شخص نے ہمیں اچھا ہی دیا، ہمارے ساتھ بھی اس نے اچھا سلوک کیا. تو ہم زمین پر جو کام کرتے ہیں، کوئی کام ہم زمین پر کرتے ہیں، اس کا وہ کام بھی ہم بدلے کے لیے کرتے ہیں. کوئی انسان زمین پر اس لیے کام نہیں کرتا ہے کہ اس کو بدلہ ہی نہ ملے. لیکن ایسے کام بھی ہیں جس کا سطحی طور سے آپ دیکھیے کہ اس کا بدلہ نظروں سے اوجھل ہے، لیکن اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ ہم کو وہاں دیتا ہے. جیسے ایک نابینا کو آپ نے سڑک پار، سطحی طور پر دیکھیں تو یار اس سے کیا اس کا بدلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں بدلہ اس کا ملے گا ہے کہ خدا ترسی کہ ہم دلی، لیکن یہاں بھی اس کا بدلہ اس طرح سے محسوس کریں کہ جب انسان ایک سڑک پہ جا رہا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک نابینا ہے جو سڑک پار کرنے کی کوشش میں لگتا ہے، تو جب آپ سڑک پار کراتے ہیں تو ایک دلی خوشی انسان کو محسوس، وہ سیٹسفیکشن محسوس کرتا ہے کہ ہم نے ایک اچھا کام کیا، ہم نے ایک بہتر کام کیا. یہ بھی ایک انسان کی سیٹسفیکشن، اس کی خوش دلی، یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے جو انسان کو تو زمین پر وہ اس کو قلبی سکون ملا ہے، لیکن اس کا بڑا اجر اللہ تعالیٰ اس کو مرنے کے بعد بھی وہاں بھی. تو ایک طرح سے دیکھیے تو ہمارے ہر کام کا بدلہ زمین پر بھی ملتا ہے جس کے لیے ہم وہ کام کرتے ہیں، لیکن وہ کام قانون الہی کے مطابق، نبی کے وسلم کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں تو گرچہ اس سے فائدہ تو ہمیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی. یہی ابھی جو پچھلا ہم نے زوجین کے بارے میں پڑھا کہ اگر میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہوں، اچھی طرح سے رہیں تو ہمارا گھر سکون میں تو رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی یہ پسند ہے تو اس کا بدلہ ہمیں وہاں بھی ملے گا. یہی کہا گیا جو لوگ صرف دنیاوی مقاصد میں لالچ میں گرفتار ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا فضل بہت وسیع ہے. اللہ کے ہاں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے، اور جو لوگ دنیا ہی پر نظر جمائے بیٹھے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی نظر ذرا اونچا کریں. یعنی دنیاوی کام آپ کریں، اگر اللہ کے رسولوں کے مطابق کرتے ہیں تو دونوں آپ کو ثواب، اور صرف آپ خود غرضی میں کام کریں، مفاد کے لیے کام کریں، اللہ کو ہٹا دیں بیچ سے، صرف اپنی کسوٹی پر جانچ کے فائدے کریں تو آخرت یہاں کی مل جائے گی لیکن آخرت میں نہیں ملے. انسان دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اسے دنیا دونوں کا اجر مل سکتا ہے، اور اس کامیابی کی ضمانت اسلامی طرز زندگی میں بھی رکھا ہے. لیکن اگر وہ اپنی مرضی سے ایک طریقہ کار بناتا ہے اور اس پر نہیں سوچتا کہ اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ نے اس کے کام کرنے کی کیا طریقے بتائے ہیں، تو دنیاوی مفاد تو اس کو حاصل ہو سکتا ہے لیکن آسمانی فوائد اس کا حاصل نہیں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او بالوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما فلا تتبعوا الہوی
ان تعدلوا وان تلوا او ان تورزوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار بنو اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی عزت خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں ہی پر کیوں نہ پڑتی۔ فریق معاملہ خواہ مالدار کی ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر بھی رکھتا، اللہ کو اس کی خبر بھی۔ یہ بہت امپورٹنٹ آیات ہیں، اور یہ سمجھیے کہ پوری نظام کائنات اور نظام معاشرت زمینی یہ سب اسی کے گرد گھوم رہا ہے، عدل کے۔ عدل بگڑا تو ہر کچھ بگڑ گیا، عدل اگر ٹھیک رہی تو سارا نظام ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تم ایک اچھی امت ہے، اسلام کا طرز جو فالو کرتے ہیں، جن کو ہم مسلمان کرتے ہیں، جن کو بار بار کہا گیا ہے کہ تم لوگوں میں سے ہم نے تم کو چھانٹ کے نکالا ہے، اخرجت الناس یعنی لوگوں میں سے ہم نے کچھ لوگوں کو چھانٹ کر نکالی ہے ذمہ داریاں دینے کے لیے۔ ایک اہم کڑی ہے اور نہایت مستحکم نظام کی بات کی جا رہی ہے، جس کے مطابق متعین نظام انسانی کی بہتری کے لیے نازل کیا گیا ہے عدل۔ اس کے ذریعہ انسان کی اس طرح اعزاز کیا گیا جس طرح دست قدرت نے ذات انسانی کو بنایا۔ اس سبق میں اسلامی نظام کے وصول نہایت ہی اٹل وصول بتائے گئے ہیں، جو مستقل ہیں، یعنی یہ وصول اتنا مستقل ہے کہ جب سے دنیا بنی ہر مذہب میں، ہر ملک میں، ہر دور میں عدل کا نظام رہا ہے۔ وہ عدل کا نظام کیسا رہا ہے، لیکن وہ فرعون اور نمرود کا زمانہ ہو، پتھر کا زمانہ ہو، یا گولڈن رول ہے، آئرن رول ہو، کسی مذہب میں کسی ملک میں ایسا نہیں ہے کہ عدل کا نظام نہیں ہے۔ اس لیے آج بھی دیکھیے ہر ملک میں ایک کورٹ ہوتا ہے، عدالت ہوتا ہے، ہر درجہ ہر زمانے کے لیے، تاکہ انسان کو جاہلیت کے پستیوں سے بلند کر اونچا مقام دلائے، جہاں تک انسان ترقی کر چکا ہے اسے آگے بڑھائے۔ عدل کا نظام اگر نہ رہے تو کوئی چیز بھی اپنی جگہ صحیح سالم نہیں رہے۔ اصل میں جس طرح سینٹر آف گریوٹی نہیں رہے تو ہر چیز، کوئی چیز اپنی جگہ نہیں رہے گی، ہر چیز ہوا میں اڑتی پھرے گی۔ گریوٹی کی وجہ سے نا، جو چیز اب جہاں رکھ دیتے ہیں اب 2 دن بعد ہی اب دیکھتے ہیں تو وہ چیز وہیں، اس لیے آپ نے وہاں رکھا ہے تو وہ چیز وہیں کام ہے گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے، جب تک آپ اٹھائیں۔ اسی طرح عدل کا نظام یہ ہے کہ اگر عدل نہ ہو تو کوئی چیز کہیں بھی سیٹ نہیں ہو سکتی، ہر چیز ہوا میں اڑتی پھرتے گرے گی، کہاں کون سا چیز ملے گی، کب کیا ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں عدل پر قائم ہے۔ اور عدل اگر بگڑ جائے تو ہر چیز بگڑ جائے۔ آپ چھوٹے پیمانے پر اپنے ملکی کا مثال لیں کہ اگر عدلیہ کا نظام ہمارا صحیح نہیں اور جس کی وجہ سے پورا نظام صحیح نہیں، اگر عدلیہ کا نظام مستقل صحیح ہو جائے اکارڈنگ ٹو دی بک، پورا نظام خود بخود صحیح ہو جائے، اور عدلیہ کا نظام بگڑ گیا تو کہاں سے درستگی شروع کی جائے، افسر ڈھونڈتے رہے، آپ کو ملے گا نہیں کہ کون سا سرا ہے جہاں سے اس کو سلجھانا شروع کرے۔ تو عدل کا نظام ہمیں، اور اسی نظام پر پوری کائنات چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے جو بنایا اور جس کو جہاں قائم رکھا اور جس کے ذمہ جو کام دیا وہ وہی کام کر رہا ہے، اسی لیے پورا نظام شمسی قائم ہے، پلانٹس اسی بنیاد پر قائم ہے۔ اگر یہ عدل کے نظام ہٹ جائے اور ایک دوسرے کی بیجا مداخلت کرتے رہیں، اختیار استعمال کرتے رہیں تو یہ نظام درہم برہم ہو جائے۔ عدل و انصاف وہ معیار قائم کرو جو انسانیت کے تاریخ کا سب سے اونچا معیار اور مثالی عدل ہے۔ اب معاشرے کو، دنیا کے نظام چلانے کے بارے میں، ایک کائناتی نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں، ایک دنیاوی نظام ہے، زمینی نظام ہے، معاشرتی نظام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا اور انسانوں کو گائیڈنس، یعنی نظام معاشرتی دے کر چھوڑ نہیں دیا،
ان کے لیے مینول بھی دیا کہ یہ نظام کس طرح چل سکتا ہے اور کس طرح چلانا چاہیے. اور یہ سب سے اعلیٰ جو ہے، اسی لیے دیکھیے ایک انسان کے بارے میں آپ کچھ کہہ دیں لوگوں کے بارے میں تو اس کا جزا سزا جو بھی ہوگا، لیکن کورٹ کے وکیل یا لائر کے بارے میں کہہ دیں کچھ تو توہین عدالت. بات صحیح ہے کہ کسی ایک جگہ جا کے آپ کو سپریم ماننا پڑے گا، کسی ایک کو حاکم ماننا پڑے گا، کسی ایک کو عادل ماننا پڑے گا، ایون وہ عادل ہے یا نہیں وہ ایک الگ ٹاپک. لیکن اگر وہ عادل ہے تو اس کو آپ کو ماننا پڑے گا کہ اس کے انصاف ہر کوئی مانے گا. اگر اس پر بھی آپ تنقید کر دیں کہ نہیں صحیح نہیں ہے تو پھر کہاں جائیں گے؟ پھر کوئی دوسرا عادل لائیں گے، وہ بھی انسان ہوگا تو اس کو بھی آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہاں بھائی اس کا فیصلہ آخری. کہیں تو آپ کو جا کے ماننا پڑے گا کہ اس کا فیصلہ آخری فیصلہ، ورنہ اس طرح سے تو کبھی دنیا میں فیصلہ ہی نہیں. گھر سے فیصلہ کرنے والا خود فیصلہ صحیح کرے نہ کرے وہ ایک الگ، لیکن فیصلے کا ایک یونٹ آپ کو بنانا پڑے، اور وہ یونٹ غلط ہو جائے تو سارا معاشرہ غلط ہو جائے گا، آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا. سلجھاؤ کہاں سے ہے یہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا، اور اسی لیے مسئلہ حل نہیں. عدل قائم کرنے میں سب سے مطمئن نظر نصب العین ذات باری کے رضا کا حصول ہے، اور اس معاملے میں کسی اور جذبے، کسی اور خواہش اور کسی اور مصلحت کو پیش نظر مت رکھو. یہ بڑی بنیادی بات کہی جا رہی کہ عدل کا قائم کرنے میں مطمئن نظر جو ہے، نصب العین جو ہے، ٹارگیٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رضا کا حصول چھوڑ کر اگر کسی انسان کا رضا حاصل کرنے لگے، کسی انسان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کرنے لگے، انسانی معاملے کسی جذبے کے تحت کرنے لگے، ایک تو انسان فیصلہ کرے کہ جیسے ہم سب سمجھتے ہیں، بولتے بھی ہیں کہ بھائی وکیل لوگ بھی رشوت لیتے ہیں. تو اگر عدل کسی پیسے کے بنیاد پر ہونے لگے، امیر اور امیر کا الگ عدل، غریب کا عدل ہونے لگے تو پھر عدل نہیں رہے گا. یا ہم رشتے ناطے پر عدل کرنے لگے، اپنے رشتہ دار کے لیے ہم غلط بات، اس کے حق میں چور بھی ہے تب بھی اس کو سزا نہ دیں، یا ہم عدل کے انصاف کے بنیاد پر نہ کریں اور رشتہ داری بیچ میں آ جائیں تو بھی عدل صحیح. آپ کسی ایسی موقع کہ اپنے کمیونٹی کے بنیاد پر ہم عدل کرنے لگیں، وہ ہمارے خیال میں کہ بھائی یہ تو ہمارے اردو بولنے والے لوگ ہیں یا ہمارے پنجابی لوگ ہیں، وہ آپ کے عدل پر اگر متاثر وہ سوچنے لگیں تو بھی عدل پورا نہیں. یعنی آپ زبان کو کنسیڈر کریں تو آپ عدل نہیں کر سکتے ہیں، علاقے پر کنسیڈر کریں عدل نہیں ہو سکتا ہے، رشتہ داری کو بنیاد بنا لیں تو عدل نہیں ہو سکتا ہے، پیسے روپے کا آپ نے معیار بنا لیا تو عدل نہیں ہو سکتا ہے. یعنی عدل صرف اسی وقت ممکن ہے جب انسان خالصتاً اللہ تعالی کی طرف سے دیے ہوئے قانون اور خدا خوفی سے کرے، یوم احتساب کے ڈر سے کرے، خود یہ سمجھے کہ مجھے بھی جیسے آج میں عدالت کے کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں، کل میں عدالت کے کرسی پر نہیں ہوگا اور عدالت کسی فیصلہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا تو پھر وہ عدل صحیح کرے. لیکن دنیا میں جتنے چیز انسان کو متاثر کرنے والی ہیں، دولت ہے، رشتے ہیں، زبان ہے، علاقہ ہے، یہ ساری چیزیں عدل کے کنسیڈریشن میں آ جائے یا عدل کے راستے میں آ جائیں اور عادل جو فیصلہ کر رہا ہے ان چیزوں کا کنسیڈر کرنے لگے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عدل کبھی بھی صحیح طور پہ چل سکتا ہے. اور جب ایک جگہ سے یہ بکھڑ ٹوٹا تو پھر وہ سیریز میں ٹوٹتا چلا جائے گا، ایک دوسرے سے متاثر ہوتی. اسی لیے کہا گیا کہ عدل قائم کرنے میں تمہارا مطمئن نظر اور نصب العین ذات باری کے رضا کا حصول ہے. اس معاملے میں کسی اور جذبے، کسی اور خواہش، کسی اور مصلحت کو پیش نظر مت رکھو. اس معاملے خود اپنی جماعت، دیکھیے اپنی جماعت، اپنی حکومت، اپنی امت کے مفاد کو بھی پیش نظر نہیں. یعنی آپ دیکھیے اپنی جماعت، میں نے کہا اپنی جماعت، اپنے ہم زبان، اپنے رشتہ دار، اپنے لوگ، یا ہم بولتے ہیں نا اپنے بندے، یعنی اپنی امت کو بھی نہیں لاؤ اس بیچ میں. یعنی ہم مسلمان ہیں تو ہم عدل اس لیے متاثر نہ کریں کہ اگلا بندہ بھی مسلمان، اس لیے اس میں
خدا ترسی اور رضا الہی کے سوا تمہارے پیش نظر کوئی جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ امت نے فی الواقع ایسا کیا، اور اس کا ایک نمونہ جو پہلے پڑھ چکے ہیں، یہودی کے معاملے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ لوگ چوری کیا، یہودی کے دروازے پر رکھ دیا، اور لوگوں نے کہا کہ یہ یہودی ہے اور یہ بے ایمان ہے، اسی نے چوری کیا، اصل چور کو لوگ فیور میں ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ نائز۔ تو یہ ہے کہ عدل کے معاملہ میں مذہب، امت، کوئی بھی کنسیڈریشن اس میں نہیں کی جائے گی، اور کوئی بھی اگر دوسرا کنسیڈریشن ہوا تو پھر وہ انصاف نہیں ہوگا، اور وہ ایک ایسا نظام ہوگا جس میں بدنظمی شروع ہوگی، اور اس بدنظمی کا خاتمہ کہاں ہوگا یہ کسی کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں اللہ نے اپنے نبی کو بذریعہ وحی انصاف کرنے کی تنبیہ اور تاکید کی، جو ہم نے یہودی کے معاملے میں پڑھ چکا ہے۔ عدل کرو، مطلق اور خالص عدل کرو۔ دیکھیے، مطلق اور خالص، پیور اینڈ ایبسلیوٹ عدل کرو۔ یعنی عدل کے معاملہ میں کیا ہے لفظ؟ مطلق اور خالص، ایبسلیوٹ ہونا چاہیے عدل، اور مطلق ایبسلیوٹ اور خالص پیور ہونی چاہیے۔ مطلق اور خالص عدل کس قدر مشکل کام ہے، اس کو رب کائنات ہی جانتا ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا۔ رب کو معلوم ہے کہ اس راہ میں کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں، چونکہ یہ اتنی مشکل کام ہے، اسی لیے اگر عدالتی نظام صحیح ہے اور صحیح عدل ہے، تو جو لوگ عدل کے کارندے ہیں، جن کو ہم لائر بولتے ہیں، ان کا بڑا ہائی لیول ہوتا ہے۔ اور شاید ان ملکوں میں ہے ایسا کہ لائر کا مقام بہت ہی ہائی لیول کا ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ کام کرتے ہیں جن پر کسی قسم کا بیرونی دباؤ سے ہٹ کر اور صرف للہ یہ کام کرنا پڑتا ہے، اور انتہائی مشکل کام ہے کہ اپنی امت کو بھی خاتمے میں نہ لاؤ، اپنے مذہب کے لوگوں کو بھی خاتمے میں نہ لاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بھی خاتمے میں نہ لاؤ، یعنی کسی چیز سے یہ متاثر نہ ہو۔ مشکل، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس نے انسان کو پیدا کیا، رب کو معلوم ہے کہ اس راہ میں کیا کیا مشکلات، اللہ کو معلوم ہے کہ انسان میں کمزوری کیا کیا پہلو ہیں۔ انسان کے جذبات اس کی ذات کے لیے اور اقارب کے لیے کمزور ہوتے ہیں، اپنی ذات کے لیے اور اقارب کے لیے متاثر ہو جاتا ہے۔ کمزوروں اور زبردستوں کے لیے، ایک کوئی بدماش آدمی ہے، زبردست ہے، بائی طاقت، تو وہ بھی وکیل لائرس ہوتے ہیں، اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، یعنی متاثر ہونے میں اس میں خوف بھی آتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، جان مال کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ امیر آدمی ہے تو اس کی لالچ ہوتی، غریب آدمی ہے تو اس کی وقت نہیں ہوتی ہے، رشتہ دار ہوتی ہے تو اس کی محبت ہو جاتی ہے۔ تو ساری چیزیں ان لوگوں فیصلہ دینے پر اثر انداز ہو سکتی ہیں، خصوصاً والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، فقراء اور اغنیاء کے لیے۔ یہ ساری چیزیں عدل پر کو متاثر کرتی ہیں۔ جو کہا جا رہا ہے، انسان کے جذبات اس کی ذات کے لیے، اقارب کے لیے، کمزوروں اور زبردستوں کے لیے، خصوصاً والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، فقراء اور اغنیاء کے لیے، دوست اور دشمن کے لیے کیسے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے بے شمار جذبات، اور یہ سب کے سب یا ان میں سے کوئی ایک بات عدل کے معاملے میں اثر انداز ہو سکتی۔ اب دیکھیے کتنی کٹھن بات، معاشرے کے زبان ہے، علاقہ ہے، والدین ہے، رشتہ دار ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، ہر چیز عدل کے نظام پر معاملے اثر انداز ہو سکتی ہیں، اور اس کو نظر انداز کرنا انتہائی مشکل کام۔ یعنی مشکل کام دو طرح سے، ایک تو انسان کی لالچ کی ہے، محبت سے اثر وہ صحیح عدلہ نہیں کرے گا، والدین یا قبیلی رشتہ دار ہو جائیں گے، فقراء کے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کرے گا، اغنیاء کو زیادہ فیسلٹی دے دے گا، مضبوط آدمی سے ڈر جائے گا، کمزوروں سے اس کو ڈر نہیں ہے اس لیے غلط فیصلہ دے دے گا۔ تو بے شمار چیزیں ہیں جو عدل کے نظام پر اثر انداز ہو سکتی ہیں، ہوتی ہیں، اور اس کو نظر انداز کرنا نہایت ہی مشکل کام ہے۔ اب ایک لائر کو اس کے بیوی بچوں کو دھمکی دے جاتی ہے، جو اکثر ڈراموں میں ہم نے دیکھا ہے، تو وہ فیصلہ کیسے کرے؟ ایک طرف اس کے بیوی بچے ہیں، دوسری طرف عدل کرنا ہے، اور دیکھتا ہے کہ جو آدمی میں جس کے خلاف ہم فیصلہ دینے جا رہے ہیں کہ وہ قاتل ہے، اس کو پھانسی دے دو، تو وہ بندہ تو ہمارے گھر کے لوگوں کو، ہمارے بچوں کو اٹھا لے گا،
ہماری بیوی کو اغوا کر لے گا، اس کے جاننے والے، اس کی پارٹی کے لوگ، تو انسان خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ فطری کمزوری ہے ہر انسان کہ خوف زدہ ہوتا ہے، مضبوط جان مال کا خطرہ ہوتا ہے، گھر کے بیوی بچوں کا خطرہ ہوتا ہے، کوئی لالچ میں آ جاتا ہے، دولت کے لالچ میں آ جاتا ہے. تو بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو عدل کے نظام کو متاثر کرتی ہیں، اور ظاہر بات ہے جو لوگ اس کرسی پر بیٹھے ہیں وہ نہایت ہی مشکل کام ہے. یہ کام اس طرح مشکل ہے جس طرح ایک آدمی نہایت ہی عمودی چڑھائی پر چڑھ رہا ہو اور اس کے پس نظر صرف رضائی الہی. اس میں قربانیاں بھی ہو سکتی ہیں. آپ اور ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے عدل کا فیصلہ دیتے ہیں اور جان سے لوگ جاتے ہیں، قبل اس کے کہ اس کو پھانسی دی جائے وہ وکیل کے جان مار دی جاتی ہے، اغوا کر لی جاتی ہے. اللہ کتابوں اس کے یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے، اس کے عدل کا نظام کتنا مشکل کام ہے. ایمان لاؤ، انصاف کے علم بردار بنو اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی عزت خود تمہاری درمیان ہے، لوگوں کے درمیان اب فیصلہ کرنے والے ہیں. اس لیے کہا گیا کہ ایمان لانے کی یہاں کیا تک کہ ایمان لانے والوں انصاف کا لمبا، یعنی ایک تقاضائے ایمان ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان انصاف کے رہنما بنو، انصاف کرنے والے بنو، کیونکہ اسی پر نظام دنیا یہ قائم ہے. ان کے وصول اور مقاصد بدل کر نئے ہو گئے ہیں. اب جو انصاف ہو رہا ہے وہ اللہ کے قانون کے مطابق نہیں ہو رہا. لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والے ہیں جو ایمان لائے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ کرنے والے بنو، یعنی اس صفت ایمان ہی کی وجہ سے ان پر عالمی قیادت کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے، اور پورے عالم کی قیادت کرنا گویا تقاضا ایمان ہے. صفت ایمان ہی کے تقاضے کے طور پر مسلمان یہ نظام چلا سکتا ہے، اور نظام چلانے کے لیے عدل بہت ضروری ہے. اگر نظام چلانا ہے تو انصاف کرنا ضروری ہے. امانت اور ذمہ دار یہ تھی کہ تم عدل قائم کرنا ہے، اور یہ عدل مطلق ہوگا، آبسلیٹ ہوگا، جس کا علمبردار تمہیں بننا ہے. ہر حال اور ہر میدان میں تم نے انصاف کرنا ہے. انصاف دیکھیے جو کورٹ ہوتا ہے وہ آپ کرکٹ کے میدان سے لے کر مالی معاملات وہ بھی کورٹ میں جاتا ہے، بین الاقوامی کوئی خلفشار وہ بھی جاتا ہے، روپے پیسے کی لین دین، تجارت، ہر قسم کے معاملات جو دنیا میں معاشرے میں رائج ہے، میل ہے، فیکٹری ہے، مالکان ہیں، مزدور ہیں، چیزوں کے ریلوے ہے، ہوائی جہاز، کوئی ایسا ملک کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہوتا کسی بھی ملک جس کے معاملات کورٹ میں عدالت میں نہ جاتے. یہاں تک کہ آپ کے کرکٹ کے میدان میں بھی کچھ ہوا تو وہ بھی عدالت میں جاتا. تو زندگی کو پوری طرح سے عدل کا نظام ایسا ہے جو زندگی کو پورے طرح سے گھیرے میں لے. کہیں کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں جس کو آپ یہ کہیں کہ یہ عدل کے نظام سے باہر ہے. میاں بیوی کے تعلقات سے لے کر جو ہم نے پڑھا یہ بھی عدالت میں جاتا ہے. بچوں کا دودھ پلانے کا مسئلہ بھی عدالت میں جاتا ہے، طلاق کا مسئلہ بھی جاتا ہے. تو عدل ایک ایسا چیز ہے جس کے دائرے سے باہر کوئی نظام، زمینی نظام، زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جو عدل کے نظام سے باہر ہے. تجارتی مسئلہ ہے، آپ نے پیسہ دیا، اس نے مال نہیں دیا، یا مال خراب دے دیا، یا بین الاقوامی تجارت میں آپ نے کئی ٹن گندم منگائے، وہ گندم خراب نکلا، یہ بھی عدالت میں جاتا ہے. باغات کے معاملات، پھلدار درخت ہے، آپ کو پھلدار درخت کا معاوضہ نہیں ملا، یہ بھی عدالت میں جاتا ہے. تو پورا عدالت ایک ایسا جس کے ذریعے ظلم اور عدوان کے خود بخود نفی ہو جائے اور پورے عرض پر کہیں بھی ظلم نہ رہے. یہ ایسا عدل ہو کہ ہر حقدار کو اس کا حق. عدل کا نظام قائم کیوں ہوا، اس سے ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ دنیا میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ بے ایمانی کرتا ہے، نہ عدلی کرتا ہے، نہ انصافی کرتا ہے، دوسروں کا مال کھا جاتا ہے، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. تو دشمنی اور ظلم جب انسان ایک دوسرے کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے لیے حل کے لیے پھر ایک عدل کا نظام، ایک عدل کا نظام بنا، پھر عدالت بنا، پھر اس کے لیے گواہی بنی. یہ تمام
اس لیے بنا کہ انسان عدل نہیں کرتا. اگر ہر انسان عدل کرنے لگے تو اتنے معاملات کورٹ میں نہیں جائیں. کورٹ میں بہت زیادہ بوجھ اس لیے ہے کہ انفرادی طور پر انسان اپنے اپنے مقام پہ عدل نہیں کر رہا. اگر مزدور کی تنخواہ صحیح طور سے مالک دینے لگے تو یہ معاملہ عدالت میں کیوں جائے؟ اگر میاں بیوی تعلقات ایک دوسرے سے اللہ کے قانون کے مطابق کریں تو یہ معاملہ عدالت میں نہیں جائے. اگر ہر فیلڈ میں جہاں جو آدمی ہے اور جس سے اس کا سابقہ پڑ رہا ہے، جو اس میں لوگ ملوث ہیں، میاں بیوی ہو، مالک ملکان ہو، مزدور ہیں، پیدا کرنے والا ہو، خریدنے والا ہو، بین الاقوامی تجارت ہو، اسکول ہے، کالج، ہر آدمی جو جہاں ہے وہاں اگر عدل پر قائم ہے تو کورٹ کے اندر، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر اتنے مقامات جائیں نہیں. لیکن وہاں بوجھ اس لیے اتنا پڑ گیا ہے کہ جو آدمی جہاں ہے وہ عدل نہیں کر رہا. لہٰذا ہر وہ کام جو انسان خود عدل کر سکتا ہے وہ نہیں کر رہا، تو یہ ساری چیزیں عدالت میں چلی جاتی ہیں اور پھر عدالت چیختا ہے کہ ہمارے اوپر بہت بوجھ. لیکن یہ ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہے کہ ہر انسان عدل کرے. وہ انتہائی کیس ہو جب انسان آپس میں عدل نہ کر سکے تو پھر معاملہ وہ آگے جائے پورے قراض پر کہیں بھی. اور یہ اگر عدل ہوتا رہے تو کہیں بھی ظلم اور زیادتی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں. عدالت تو ہوتا ہی ہے نا کہ کسی حقدار کو اس کا حق نہیں ملتا. کسی نے کسی کو قتل کر دیا، روپے پیسے چھین لیا، زمین پر قبضہ کر لیا، ناچاکی ہو گئی، تو اس کا حق کیا ہے؟ جس کو حق ملنا چاہیے وہ حق اس کو نہیں ملا. جب حق نہیں ملنا ہی تو اصل میں ظلم ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ ظلم ہوتا ہی اسی لیے کہ کسی کا اس کا جائز حق نہیں مل رہا، پھر وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، انصاف کے لیے پکارتا ہے. چاہے محلے کے چودھری کو انصاف کے لیے بلائے، اگر چودھری فیصلہ کر دے تو عدالت میں نہیں جائے گا. اس حق رسیدگی مومن اور غیر مومن دونوں برابر ہیں. یعنی حق کے معاملے میں کوئی بات مذہب کا بھی اس میں دخل نہیں ہونا چاہیے. اس میں رشتہ دار غیر رشتہ دار سب برابر ہیں، دوست اور دشمن سب برابر ہیں، غنی اور فقیر ایک ہی درجہ پہ. انصاف کا علمبردار اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو. یہ انصاف اور شہادت صرف اللہ کے لیے ہو اور اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو. شہادت نہ ان کے لیے دی جائے جن کے حق میں دی جا رہی ہو، اور نہ ان کی وجہ سے دی جائے جن کے خلاف. یعنی اگر کوئی آدمی گواہی دیتا ہے تو اس لیے گواہی نہ دے کہ ہم جس بندے کے خلاف گواہی دے رہے ہیں وہ ہمارا دشمن ہے، یا ہمارا مذہب سے تعلق نہیں، یا وہ ہمارا زبان بولنے والا ہے. اس کو کنسیڈر میں لانا ہی نہیں ہے جس کے خلاف گواہی. اور جس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں یہ بھی ذہن میں نہ ہو کہ ہماری زبان ہے، ہمارے علاقے کا آدمی ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارے رشتہ دار ہے. تو اس کو بھی یعنی کسی قسم نہ رشتہ داری خیال میں ہونا چاہیے، نہ دوستی اور دشمنی. اس معاملہ میں کہ اللہ کے ساتھ شہادت نہ ان کے لیے دی جائے جن کے حق میں دی جا رہی ہو، اور نہ ان کی وجہ سے دی جائے جن کے خلاف دی جا رہی. یہ شہادت نہ کسی فرد نہ کسی جماعت کے مفاد میں ہو، نہ شہادت ان حالات سے متاثر ہو کر دی جائے جو اس وقت موجود ہو یا مقدمہ زیر بحث پر اثر انداز ہو رہے ہیں. اسی لیے جب کوئی کیس ہوتا ہے عدالت میں تو لوگ اس پر گفتگو نہیں کرتے ہیں، میڈیا گفتگو نہیں کرتی ہے، کیونکہ ہماری گفتگو کہیں اس فیصلے پر اثر انداز نہ. اور عدل اسی وقت ممکن ہے جب کوئی بیرونی چیز اس پر اثر انداز نہ ہو اور یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو، خالصتاً اللہ کے ساتھ معاملہ طے کرتے ہیں، صرف اسی کے رضا کے لیے دی جائے. ایسے حالات میں کوئی ملان، کوئی رجحان، کوئی مصلحت، کوئی خواہش اس سے متاثر نہ کسی کا لحاظ رکھا رہا. تو یہ ہم نے تو اتنا نہیں بولا جتنا اس کی تشریح چاہیے. لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ عدل کرنا کتنا مشکل کام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ ہم نے تم کو سلیکٹ کیا ہے کہ انسان کی سربراہی کرو، لوگوں کو سربراہ بنو، عدل و انصاف کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو. یہ ساری چیزوں کا اوریجن جا کے اینڈ آف دی ڈے کیا عدل کا ہے. چھوٹی بات ہو تو بھی عدل ہو، بڑی بات ہو تو بھی عدل، کسی کا معاملہ ہو. یعنی عدل سے مفہوم صرف یہی نہیں جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ہوتا ہے. ہر انسان اپنی جگہ پر ہر لمحہ عدل کے
ایک جج ہے، ہر کام کو کرنے کا ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، صحیح ہے یا غلط. کسی کے ساتھ تعلق ہے تو اس کے ساتھ ہی تعلق صحیح یا غلط ہے. تو ہر لمحہ اگر انسان اپنے اپنے مقام پر ہر انسان عدل کرنے لگے تو حکومت کے جو عدل کا ایک شعبہ ہے عدالت، وہاں اتنا بوجھ ان پر نہ پڑے اور اتنا ناانصافی بھی نہ ہو، کیونکہ جو کورٹ ہے وہاں صرف گواہیوں گواہوں کے بنیاد پر عدل ہوتا ہے. لیکن ہر انسان جب اپنے مقام پر عدل کرنے لگے تو وہاں وہ خود عدل ہے، وہ خود معاملات دیکھ رہا، وہاں گواہی کی ضرورت نہیں. گواہی تو وہاں لیا جاتا ہے جہاں غیر حاضر ہو کوئی چیز، جہاں فیصلہ کرنے والے نے دیکھا ہی نہ ہو کہ واقعہ ہوا کیسے، تب وہ فیصلہ کیسے کرے، گواہی کی بنیاد پر کرے گا. لیکن جہاں ہم خود عدل کرنے ہیں، ہمارے معاملات خود ہیں، لین دین ہم خود کر رہے ہیں، تو جب ہم خود ہی لین دین کر رہے ہیں تو ہم عدل سے کریں. یہاں کون سی گواہی کی ضرورت، میں خود کر رہا ہوں تو ہمیں عدل سے کام لینا چاہیے. تو جب ہر انسان جہاں جو کام کر رہا ہے وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے، جیسے کہا اللہ کے لیے کرو، وہ فیصلہ کرے گا. ہم ایک مزدور سے کام لے رہے ہیں، اس کے پر ڈے دھاری اگر 100 روپے ہے تو ہم اس کے 8 گھنٹے کام کرنے پر 100 روپے دیں تو میں خود عدل کر رہا ہوں نا. تو ہم خود عادل ہیں وہاں، تو یہاں گواہ کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے مزدور سے کام لیا اور اتنا پیسہ دیا، نو نیڈ آف گواہ. گواہی تو وہاں ہوگی جب ہم پیسے نہیں دیں گے اور وہ مزدور جائے گا کسی عدالت میں تو وہاں گواہی دینی پڑے گی کہ ہاں یہ کام کیا کہ نہیں. گواہ لو تم نے 8 گھنٹہ کیا، پھر گواہ لو تم نے اس کو پورا پیسہ دیا، پھر گواہی کی ضرورت پڑ جائے گی. لیکن ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر انسان اپنی جگہ پر ایک جج ہے اور ہر انسان کو اپنی جگہ پر جو کام کر رہا ہے، جس سے ظاہر بات ہے یہ فیصلہ تو اسی وقت ہوتا ہے نا جب ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ ہوتا ہے، جب ایک دوسرے تعلقات. ہم نے کام لیا، مزدوری دیا. جب ہم کام نہیں لیں گے تو مزدوری دینے کا سوال نہیں، تو یہاں عدل کی بات کہاں. جب بھی دو آدمی یا دو جماعت ہوتا ہے کبھی عدالت کا موضوع آتا ہے. بیوی کے ساتھ ہم شادی نہیں کریں تو بیوی کے ساتھ برا سلوک اچھا سلوک کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب ہم شادی کریں گے تو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا برا سلوک کیا یہ ٹاپک آئے گا. تو یہ موضوع آتا ہی اس وقت جب دو فریقین یا دو سے زیادہ فریقین. تنہا آدمی تو یہ ٹاپک ہی نہیں آئے گی، اور جب دو سے زیادہ فریقین ہوں گی تو اس پر یہ بات آئے گی کہ وہ ہم زبان ہے یا رشتہ دار ہے یا محلے کا آدمی ہے یا امیر ہے یا غریب ہے. تو اس لیے پھر عدل کے موضوع آ جاتا ہے. تو بہرحال ہم یہیں تک یہ عدل کا موضوع ہم پھر اگلے ہفتے ڈسکس کریں گے کہ عدل کا موضوع بہت، کیونکہ عدل ہی کے بنیاد پر پوری کائنات چل رہی ہے اور اسی نظام پر وہ نظام پورا چلے گا. پچھلے درس میں ایک موضوع آ گیا تھا جو اینڈ آف دی ٹائم تھا، مجھے نہیں معلوم ہے ہمارے کس بھائی نے یہ بات پوچھا تھا کہ جب تک رجسٹریشن نہیں کریں گے، میں نے کہا تھا اس وقت ثواب کہاں سے ملے گا. آپ اچھا تیز دوڑتے ہیں لیکن رجسٹریشن کرائیے تو رجسٹریشن ملے. انہوں نے کہا ماں باپ. تو یہ پوری چیز ہم اتنے دن سے پڑھتے آ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہیں بھی ہمیشہ کہا کہ جو تم عمل کرو گے اس کا معاوضہ تمہیں ملے گا. ماں باپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ماں قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے کیا ہے ان کا بدلہ ان کو ملے گا اور جو تم نے کیا ہے وہ تمہارا بدلہ انہیں ملے گا. اس میں تھوڑی سی بدلا نوح علیہ السلام کا یہ سورہ ہود ہے. اس نوح علیہ السلام نے کہا بیٹے کو سب ایمان والوں کو بھی اس کے ساتھ ایمان لانے والے بھی کم. نوح نے کہا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ٹھہرنا، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑا رحم ہے. کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر جا رہی تھی اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو ایک کنارے پر تھا پکار کر کہا اے میرے پیارے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں میں شامل نہ رہا. اس نے جواب دیا میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں جاؤں گا اور مجھے پانی نقصان نہیں پہنچائے گا. نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم. اس وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں ان کا بیٹا شامل ہو گیا. تو یہ بات یہ ہے کہ ان کے بیٹے کو نوح السلام نے اپنے بیٹے کو بھی بچا نہیں سکے. فرمایا گیا کہ اے زمین اپنی پانی نگل جا اور آسمان زمین تھم جا. اس وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا لگی اور فرمایا گیا ظالم لوگوں پر لعنت نازل. نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکار اور کہا کہ میرے رب میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح یقیناً وہ تیرے گھرانے سے. اللہ نے کہا نا کہ اپنے اہل اولاد کو لے کر کشتی میں سوار ہو جا.
تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں شامل تھا، وہ کیسے ڈوب گیا؟ اس کو تو نہیں ڈوبنا چاہیے، خیال تھا اس کے بالکل ہی ناشتہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح یقیناً وہ تیرے گھرانے میں نہیں ہے، اس کے کام بالکل ہی ناشتہ ہے، تجھے ہرگز وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا تجھے مطلق علم نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں اس چیز کا مطالبہ کرنا نہیں چاہیے اس کا علم تجھے نہیں، مطلق تمہیں علم نہیں ہو۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں اپنا شمار کرنے سے باز رہ۔ نوح علیہ السلام نے کہا میرے پالنہار میں تیرے ہی پناہ ماں چاہتا ہوں اس بات پر کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہ ہو، اگر تو مجھے بخش دے، مجھے پر رحم فرمائے گا تو میں خسارہ پانے والے میں نہیں ہو جاؤں گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام ایک نبی کا بھی اپنے بیٹے کو اس طوفان سے نہیں بچا، وہ بیچے کی رشتہ داری۔ تو دین کے معاملے میں، نظریاتی معاملے میں آپ کو سب تجربہ ہونی چاہیے کہ نظریاتی معاملے میں ان باتوں کی اہمیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے۔ جیسے آپ دنیائی طور پہ دیکھ لیں، ایک ہی فیملی، ایک ہی ماں باپ کے لوگ ہیں، ایک مسلم لیگ میں ہے، ایک پیپلز پارٹی میں ہے، ایک جماعت اسلامی میں ہے، حالانکہ ماں باپ تو ایک ہی تھے۔ تو نظریاتی بنیاد پر پارٹی میں شامل ہونے کے لیے پارٹی کے نظریات سے آپ کا وابستہ ہونا ہے، رشتے ناطے وہاں نہیں چلتے ہیں۔ اس طرح لوط علیہ السلام نے کہا کاش مجھ میں تم سے مقابلے کی قوت ہوتی۔ اب فرشتوں نے کہا نوح علیہ السلام کی جب لوط علیہ السلام جب اپنے شہر سے نکلے ایمانداروں کو لے کر، تو ان کے بیوی کو اس میں شامل نہیں کیا گیا کہ لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن وہ ایمان والوں کے ساتھ نہیں تھی، وہ ان لوگوں کے ساتھ تھی جو لوط علیہ السلام تھی۔ میرا مقصد صرف تھوڑا سا اشارہ کرنا تھا کہ دین کے معاملہ میں، نظریات کے معاملہ میں رشتے نہیں چلتے۔ اسی لیے میں نے ایک دنیاوی مثال دی کہ ایک فیملی کے 3 بچے ڈفرنٹ پارٹی میں ہوتی ہیں، کیونکہ ڈفرنٹ پارٹی کے نظریات پر یقین رکھتے ہیں، پیدائش سے نظریات۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باپ مسلم ہے اور بیٹا، اور دونوں میدان جنگ میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، حالانکہ باپ بیٹے کا رشتہ۔ تو یہ کثرت سے مثالیں آپ کو ملے گی۔ تو یہ ہمارے ذہن میں خیال کیوں آ جاتا ہے کہ رشتے پر نظریات نہیں چلتے ہیں؟ نظریات نظریے کی بنیاد پر چلتا ہے، کسی کا کیا ہوا کسی کو نہیں ملے گا، ہر آدمی اپنا بوجھ اٹھائے گا، ہر آدمی کا انڈیویجول ثواب جو ہے اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ اور رجسٹریشن کے لفظ ہم نے استعمال کیا تھا اسی پر، ایمان کے بنیاد پر، کہ اگر آپ نے رجسٹریشن ایمان لے آئے ہیں تو پھر عمل کے بنیاد پر وہ گریڈنگ ملے گی، کون زیادہ نیک ہے، کس کو زیادہ اجر ملے گا۔ لیکن جب آپ کا رجسٹریشن ہوا ہی نہیں ہے تو بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ دنیاوی فائدے ہو سکتے ہیں لیکن دینی فائدہ تو ایمان کے رجسٹریشن کے بغیر نہیں ہوگا۔ اور رجسٹریشن کیا ہوگا؟ جیسے میں مثال دیا کہ ذاکر نائک کے سامنے جب کوئی مسلمان، جب کوئی غیر مسلم آدمی کہتا ہے کہ میں مسلمان بننا چاہتا ہوں تو وہ کلمہ پڑھاتے ہیں، باقی پورا قرآن نہیں دیتے ہیں، اس کا پورا سنت رسول اس کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کو پڑھواتے ہیں، پھر اعلان کرتے ہیں مسلمان ہو گیا، مطلب اس کا رجسٹریشن ہو گیا۔ اب باقی تفصیلات تو وہ پڑھے گا قرآن میں، حدیث میں، اور جیسا عمل کرے گا اس کا معاوضہ ملے گا، لیکن رجسٹریشن ہو گیا۔ تو اسی لیے بغیر ایمان کی کوئی عمل کا معاوضہ نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی